I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی آیت نمبر کہاں سے پڑھنا ہے؟ 94 پڑھ لی. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. کہ جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہوگا. اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، یعنی نیک عمل تبھی قبول ہوگا جب ایمان ہوگا. ایمان کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. توجہ ہے، وهو مؤمن، وہاں بھی مومن کی شرط لگائی کہ وہ مومن ہوگا. فاولئک کان سعیہم مشکورا. ان کی جو سعی ہے، ان کی جو کوشش ہے، وہ اس کی قدر کی جائے گی. اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ہم ان کو ایک اچھی حیات بخشیں گے. اور یہاں بھی یہی ہے فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، مومن کی شرط ہے. فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اور حرام ہے على قرية، اس بستی پر، اہلکناها جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، کیا حرام ہے کہ وہ نہیں لوٹیں گے. دو تین معنی اس کے. ایک معنی یہ ہے کہ وہ اب جب ہلاک ہو کے دنیا سے ہمارے پاس آ گئے، اب واپس لوٹنے کی جگہ نہیں ہے، اب واپس نہیں جائیں گے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حرام ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ آئیں. یعنی اب ہلاک کر دیے گئے تو ایسا نہیں اب صرف چلو بھائی ہلاک ہو گئے اور دنیا میں سزا مل گئی، ختم ہو گئے، دنیا میں عذاب آ گیا، تو صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اب حرام ہے کہ وہ اللہ کے پاس نہ آئیں. یعنی ضرور قطعی طور پہ وہ اللہ کے پاس ضرور آئیں گے، اللہ کے پاس ضرور لائے جائیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، یاجوج اور ماجوج کے لیے دروازے. کون سے دروازے؟ وہ جو ذوالقرنین نے ڈالے تھے. سورہ کہف میں ہم پڑھیں گے کہ قوم نے کہا ذوالقرنین سے کہ بھائی ہمارے پاس ایک بڑی مفسد قوم ہے جو فساد برپا کر رہی ہے، آپ اس پہ ہماری مدد کر دیجئے. تو انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے یاجوج اور ماجوج کی ایک دیوار بنا دی، بڑی مضبوط دیوار بنا دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے دن اس دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے. یعنی وہ وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ آزاد ہو جائیں گے. اور آزاد ہو کے کیا ہوگا؟ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ. اور وہ ہر اونچی جگہ سے اترنے لگیں گے. یعنی ہر اونچی جگہ سے ایسے اتریں گے کہ جیسے کوئی سیلاب آتا ہے، ریلا آتا ہے، کیا آتا ہے، ابلے ہوں گے. آپ دوسری جگہ دیکھیں گے اوپر نیچے اوپر نیچے، اتنا زیادہ ان کی تعداد ہوگی اور ایک ریلے کی طرح وارد ہو رہے ہوں گے. اور یہ پھر ظاہر حدیث ہے کہ دریا سے پانی پئیں گے وہ سوکھ جائیں گے، سوکھ جائے گی، اتنا پانی پئیں گے اور کھیتی میں جائیں گے، کھاک پی کے اس کو تباہ کر دیں گے. تو بہرحال حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ینسلون. اور یہ زمین میں بڑی تیزی سے پھیل جائیں گے اور جس جس جگہ سے گزریں گے سب چیز کو تباہ کر دیں گے. اس کی تفصیل مجھے نہیں پتا. بہرحال یہ ایک فاسد لوگوں کی ایک قوم ہے اور
یہ بہرحال واضح ہے کہ جو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ چائنیز لوگ ہوں گے، یہ نہیں ہے۔ چینی کی ایک نسل ہوگی کہ وہ یاجوج ماجوج ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، ماتھے چھوٹے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ کس طرح کے ہوں گے؟ یہ انسانی شکل کے ہی ہوں گے۔ جی جی، یہ انسانوں میں سے ہی ہوں گے، اب کس نسل سے ہوں گے یہ وضاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان میں مزید انسانوں سے ہٹ کے کوئی خصوصیت ہوگی، یعنی قد کاٹ کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک انسانوں سے ملتی ہوئی ایک نسل ہوگی۔ اور لیکن وہی بات ہے کہ کیا ایسی خاص طاقت ہوگی، خاص ایسی ان کے اندر کیا صفات ہوں گی کہ جہاں سے گزریں گے اس چیز کو کھا جائیں گے، تباہ کر دیں گے، تو عام انسان کی طرح نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک بات سمجھ جاتی، باقی اللہ عالم، میری اس پہ کوئی بہت زیادہ تحقیق نہیں ہے۔ واقترب الوعد الحق فإذا هي الشاخصة أبصار الذين كفروا، اور اللہ کا جو حق والا وعدہ ہے وہ قریب آ جائے گا۔ حق والا وعدہ کون سا؟ قیامت قریب آ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ فإذا هي شاخصة أبصار الذين، ایک منٹ، ایک طرح ہے جی جی، ماضی مضارع میں استعمال ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر قیامت جو ہے وہ قیامت کے بارے میں چیزیں نہیں، یہ ماضی کے بارے میں ہے، ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں یہ؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی برحق چیز ہے، ہاں، یعنی اب یہ ہوگا اور ہو گیا۔ ہم؟ اکثر آپ اما پارے میں دیکھیں گے جو قیامت کے بارے میں جو صیغے استعمال ہو، ماضی کے استعمال ہو، تو ماضی بمانا مضارع ہے۔ چلو فَإِذَا هِيَ الشَّاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ، تو ایک دم کیا ہوگا؟ شاخصہ، پھٹ جائیں گی، ابصار الذین، ان کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا، اور وہ یہ کہیں گے یا ویلنا، اے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم تحقیق تھے اس چیز سے غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے، ہم اپنے معاملے میں بڑا ظلم کرتے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم، یہ تو جہنم کا ایندھن ہوں گے، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم لہا واردون، اور انتم اس میں وارد ہوگے۔ وارد سیغہ کیا ہے؟ جی ہاں، اسم فاعل جمع مذکر سالم، اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے، وارد، واردانی، واردونا۔ صیغہ کیا آتا ہے؟ یہ باب کیا آتا ہے؟ جی جی، فاعل ہے، واردا یردو ورودن، صحیح۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ لوگ الہہ ہوتے تو یہ اس میں وارد نہیں ہوتے، یعنی جہنم میں نہیں داخل ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور سارے کے سارے اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں، لہم فیہا زفیر، وہ اس میں چیخ ماریں گے، اس جہنم میں چیخ ماریں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ اس میں کچھ بھی نہیں سن پائیں گے، یعنی چیخ کی آواز اتنی شدید ہوگی
کہ ظاہر ہے جب چیخ نکلتی ہے اور شور ہوتا ہے تو انسان کو کسی چیز کی آواز نہیں آتی، اور ظاہر ہے جب ان کی چیخیں ہوں گی تو ان کو بھی سننے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ یہ کسی کو سنیں گے نہ ان کو کوئی سننے والا ہوگا۔ اعاذنا اللہ من ذالک اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، اب یہاں پہ ایک سوال تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے آ کے سوال کیا، اب تھے تو ٹیڑھے لوگ اور سوال بھی ٹیڑھے تھے، اور کہیں نہ کہیں موقع نہیں چھوڑتے تھے نقص نکالنے کا، عیب جوئی کا۔ تو انہوں نے کہا قرآن میں تو یہ آ رہا ہے کہ جو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اور ہم دونوں جہنم میں جائیں گے، یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، عزیر علیہ السلام کی بھی تو اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، ان کو بڑا مانا جاتا ہے، تو یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ تو اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی، کیا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری جانب سے جنت کا فیصلہ، ہماری جانب سے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، بے شک وہ لوگ جو سبقت لے گئے نیکیوں میں، یعنی ہماری طرف سے ان کے لیے بھلائی جنت کا فیصلہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، کون ہے؟ انہی کو انہا اس سے دور رکھا جائے گا، کہ یہ کہہ لیجیے مبعدون دور رکھے گئے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، انہا اس چیز سے، مبعدون دور رہنے والے۔ مبعدون کیا صیغہ ہے جی؟ مفعلون، تو کیا صیغہ ہوتا ہے مفعل؟ مجہول ہے، اچھا یہ اس میں فاعل ہے، اچھا اسم مفعول ہے، اچھا جی ماضی کا صیغہ ہے، اوکے جمع مذکر ماضی، کیسی واحد کیا آئے گی اس کی؟ جی علماء کا اختلاف ہو گیا آج، ہاں مفعول کا بھی موقف آ گیا ہے، فاعل کا بھی آ گیا ہے، ماضی کا بھی آ گیا ہے، اختلاف العلماء على 4 اقوال، جی ماضی مجہول تو واحد کیا آئے گی اس کی؟ مبعد، تو یہ تو مب... جی بھائی آپ بتائیں کیا ہے؟ مفعول ہے، ہاں جید، باب ابعد یبعد ابعاد، افعل یفعل افعال دور کرنا، صحیح، اس سے یہ مفعول کا صیغہ ہے مبعد، مفعل کے وزن پر، اور جب یہ فاعل کا صیغہ ہوگا تو کیا ہوگا مفعول، مفعل کے وزن پہ ہوگا، مزید فی کا باب ہے، بعودا یبعد، بعودا یبعد، بعدن اس کا کیا معنی ہے؟ دور ہونا، اور ابعد یبعد ابعاد دور کرنا، مزید فی میں متعدی کا معنی آ جاتا ہے مزید، صحیح دور کرنا، جی بعود یبعد ثلاثی مجرد ہے، بالکل اس کا ہے دور ہونا، صحیح، تفسیر میں نے بہرحال اس کی بتا دی، اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ ابن جریر طبری، طبرانی اور حاکم نے روایت کی ہے۔ لا يسمعون حسیسها، وہ اس جنت میں، کافروں کا ذکر ہو گیا، اب نیک لوگوں کا اور متقین کا ذکر ہو رہا ہے، لا يسمعون حسیسها، وہ اس میں حسیس کیا آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی یعنی کس کی آہٹ؟ جہنم کی آہٹ تک نہیں آئے گی ان کو، جہنم کی آواز تک نہیں آئے گی لوگوں کو، وہاں چیخ و پکار چل رہی ہوگی، اتنی چیخ ہوگی کہ کسی کو کوئی سننے کو نہیں ملے گا، لیکن جنت والوں کو اس کی آہٹ تک نہیں آئے گی، وہم فی مشتہت انفسہم، اور وہ اس میں ہوں گے جس میں ان کے نفس خواہش کریں گے، جو خواہش کریں گے وہاں مل جائے گی، جس طرح خواہش کریں گے اللہ انسان کو عطا کر دے گا، دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا وہ انسان کو وہاں ملے گا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کو ایسا دکھتا نہیں ہے،
لیکن اگر دکھ جائے تو انسان خوشی سے مرنا ممکن ہو تو مر جائے. وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے صحیح سے, اس کے الفاظ نہیں یاد, کہ وہ جب جنت بنائی تو جنت میں جبریل داخل ہوئے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جنت کو دیکھ کر, اگر کوئی جنت کو دیکھ لے تو کیا کرے. یاد آ رہی ہے کسی کو حدیث؟ ہاں کیا ہوا تھا وہ؟ ہوں. ہاں انہوں نے جب جنت دیکھی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے آ کے کہ یہاں تو وہ نعمتیں ہیں کہ ہر بندہ یہاں داخل ہونا چاہے گا, کوئی کسی کی خواہش نہیں ہوگی کہ در سے نکل جائے. تو پھر کیا ہوا؟ جہنم بنائی تو جہنم بھیجا. انہوں نے کہا کہ جہنم دیکھو یہاں تو, انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بھی داخل نہیں ہونا چاہے گا. پھر کیا ہوا؟ ہاں پھر اللہ نے جہنم کو خوبصورت مزین چیزوں سے گھیر دیا, صحیح, اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے سخت مشکل چیزوں سے گھیر دیا, آزمائشوں سے گھیر دیا. جی جزاک اللہ, یہ بس ذہن میں نہیں آ رہی تھی. وہی بات ہے, حقیقت یہ ہے لیکن انسان کو دکھتی نہیں ہے, اس لیے انسان اس کو بھول جاتا ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے, وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ. دنیا میں کوئی آپ کو ایک چیک دے, سائن کر دے, ہاں, اور وہ کوئی بہت بڑے ملٹی ٹریلینئر آدمی کا چیک ہو اور بلینک چیک ہو, ہم؟ ایک مہینہ الٹا بھی لٹکنا ہوا نا تو آپ کہیں گے یار مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے, کر لیں گے. ہم؟ ہاں نہیں کیش ہو, پتہ ہے کیش ہوگا, بندے کا ایسے چیک ہی ایسا ہے کہ کیش ہوگا. آپ مارکیٹ والے کا چیک نہیں ہوگا وہ, آپ مارکیٹ والے میں سمجھ رہا ہوں. مطلب پیمنٹ میں جب تک ایڈ نہیں ہوتا لیجر میں, جب تک کیش نہ ہو جائے. ہم؟ بہرحال تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ظاہر انسان کو اگر دنیا میں کوئی یہ بلینک چیک دے دے کہ بھائی بلینک چیک ہے, آپ جو کرنا چاہیں کریں, تو انسان دنیا کی ہر چیز جو ہے نا وہ چھوڑ دے گا, اپنے گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے, فی مشتہت, اس بلینک چیک سے بھی یہ حاصل نہیں ہو سکتا. فی مشتہت, جو انسان خواہش کرے, اس چیک سے ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی. یہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کا انسان مالک بن جائے تب بھی خواہشیں باقی رہیں گی انسان کی, لیکن یہ جنت کی بات یہ ہے کہ انسان کی ہر خواہش, جو خواہش کرے گا وہ مل جائے گی, لذتیں مل جائیں گی. ہاں کھانے پینے کی اتنی اقسام ہوں گی, پھر وہ کھائے گا بھی انسان. بلینک چیک مل جائے, 3 4 وقت سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا نا, پیٹ اتنا ہی ہے, 2 روٹی کے بجائے 3 کھا لے گا, 4 کھا لے گا, 5ویں میں طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں کھاتا رہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ 50 60 بندوں کے برابر کھانا کھائے گا, جو آ گیا کھائی چلا جائے, ٹینشن ہی نہیں ہے. ابھی اٹالین کھا کے آئے, ابھی پاکستانی آ گیا, نہاری پائے آ گئے, اس کے بعد چائنیز آ گیا, اس کے بعد برگرز آ گئے. آ رہا ہے منہ میں پانی آ رہا ہے. بہرحال ہاں, ہاں نہیں بس میں نے کہا ٹائم کم ہے جی. اور مزے کی بات یہ, خالدون, ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے, ہمیشگی کی جنت ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. بعض اوقات انسان کو جب یہ دی جاتی ہے چلو بھائی تھوڑا چک کے واپس آ جائے, انسان اس کے لیے بھی بہت کچھ کرنے کو تیار ہو سکتا ہے, لیکن جب یہ خالدون ہے, اللہ اکبر, اتنی بڑی نعمت ہے یہ. واللہ وہ حدیث سچی حدیث ہے کہ انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. انسان کی جنت وہ مقام ہے, انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ انسان اتنی بڑی نعمت کو حاصل کر سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو جنت میں اپنا عمل نہیں داخل کرے گا سوائے اس کے جس کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال ہو جائے. اللہ اکبر. علماء اہل السنہ کا اصول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عین عدل کرے نا, اگر اللہ تعالیٰ عین عدل کر لے تو ہم میں سے شاید کوئی شخص بھی جنت میں نہ جا سکے. اگر اللہ تعالیٰ عین عدل کرے تو ہم میں سے ہر شخص جہنم میں جائے, کیونکہ ایک گناہ بھی انسان جو کرتا ہے اللہ کے مرضی کے, اللہ کے حکم کے خلاف, تو یہ بہت ہے اللہ کی جہنم میں جانے کے لیے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنے مواقع کھولے. پہلا موقع گناہ کر لے, گناہ کا ارادہ کرے, نہیں لکھا جائے گا جب تک کر نہ لے, اور گناہ لکھ بھی دیا جائے گا تو کیا ہوگا, گناہ کر بھی لے گا تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے تک وہ گناہ لکھا نہیں جاتا کہ ابھی توبہ کر لے, ابھی توبہ کر لے. پھر گناہ کر بھی لے تو کیا ہے, فوراً توبہ کر لے, وہ گناہ مٹا دیا جائے گا. بار بار کرے,
70 बार करे, 100 बार करे, अल्लाह कहता है कि तेरे गुनाह है बंदे आसमान तक क्यों ना छू लें, गफर तुलक फला उबाली, मैं माफ करने को तैयार हूँ, मैं इसकी परवाह नहीं करता कितने बड़े गुनाह हैं। फिर भी तौबा नहीं की, कयामत के दिन अल्लाह अपने फजल से माफ कर देगा। फिर भी नहीं हुआ, शफात का मामला होगा, सिफारिशें होंगी। हम सब ने पहले ये किताब तौहीद पढ़ी थी, क्या है उसमें, सिफारिश होगी उन लोगों के लिए कि जिनके लिए जहन्नम लिख दी गई, सिफारिश का मामला होगा, उनको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, जहन्नम में चले भी जाएंगे तो जहन्नम में जाकर निकाल दिया जाएगा, वापस आ जाएंगे यहाँ पर। बहरहाल हम, हमारी हैसियत नहीं है कि हम इतनी अल्लाह की बड़ी नेमतों के हकदार हों। ये अल्लाह का खास फजल है जो जिसको हम तलाश करें और अल्लाह की रजा को ही मांग सकें। और फिर ऊपर और क्या होगा, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर, जो फज़ाए अकबर है, बहुत बड़ी घबराहट है, यानी जो क़यामत शुरू होते हुए होगी, जब दूसरा सूर फूका जाएगा तो उनको गम नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, यानी उस दिन से वो बड़े सुकून में होंगे। व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, अल्लाह अकबर, उस दिन मलाइका उनसे मुलाकात करेंगे, मलाइका उनका इस्तकबाल करेंगे। हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून, अल्लाह अकबर, ये है वो दिन जिसका तुमसे वादा किया गया था। सलाम करेंगे मलाइका जन्नत के दरवाजों पे खड़े होकर, सलाम अलैकुम, आप पर सलामती हो, फदखुलूहा खालिदीन, दाखिल हो जाए इसमें हमेशा हमेशा रहने के लिए। किसी आलिम ने कहा अपने आप को उस मकाम पे सोचें कि जिस दिन इंसान जन्नत के बाहर खड़ा होगा और फरिश्ते दरवाज़ा खोलेंगे और कहेंगे सलामती है आप पर और आपका इस्तकबाल है, मरहबन, ये हमेशा की जन्नत आपके लिए है। तो जन्नत की नेमतें तो बहरहाल फिर कोई अनगिनत है। किसी ने पूछा किसी आलिम से कि ये जन्नत में सबसे बड़ी बात क्या होगी, जन्नत में सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ क्या होगी, यह कि फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उस जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, अम्बिया से मुलाकात होगी, सहाबा से होगी, उलमा से होगी, मुहद्दिसीन से होगी। वहाँ इमाम बुखारी होंगे, वहाँ इमाम मुस्लिम होंगे, वहाँ अबू हनीफा होंगे, मालिक बिन अनस होंगे, सईद बिन मुसैयब होंगे, इब्न तैमिया इब्न क़य्यम होंगे, शेखैन होंगे, हमारे उलमा होंगे, शेख हुसैन, शेख बिन बाज, शेख अलबानी रहिमहुमुल्लाह अजमाइन। हाँ, अल्लाह ले जाए। बहरहाल अल्लाह वो अमल कराए कि अल्लाह हमें जन्नतों का वारिस बना दे, अल्लाह हमसे वो काम ले कि अल्लाह ताला हमें इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल कर दे और डायरेक्ट दाखिल करे, बिदून हिसाब वल अजाब। असल जीत तो ये है कि बगैर हिसाब और अजाब के दाखिल हो गए। यौम नत्विस समाउ कतय्यिस सिजिल्ली, हम उस दिन आसमान को लपेट देंगे, किस तरह, कतय्यिस सिजिल्ल लिल कुतुबी, जैसे लपेटा जाता है सिजिल, यानी दफ्तरों को, कह लीजिए कि रजिस्टर में लिखी हुई चीज को कुतुब के लिए, सही, उनको लपेट दिया जाता है। कतई सिजिल्ली लिल कुतुबी, जैसे किताब के तर्ज में एक पन्ना पलटा जाता है, उस तरह आसमानों को भी पलट दिया जाएगा। यानी क़यामत का दिन जब होगा, क़यामत जब आएगी तो अल्लाह ताला के लिए आसमान कोई बड़ी चीज नहीं है कि आसमान को यूं अल्लाह पलटेगा, जैसे कोई रजिस्टर का, कोई किताब का पन्ना, पेज पलटा जाता है, उसको लपेटा जाता है, उसको बंद किया जाता है। ये तारे, ये सैयारे, ये सूरज चांद सब खत्म हो जाएंगे। और कैसे हो जाएगा, कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु, जैसे हमने पहली दफा, बदअना हमने पहली बार पैदा किया था, अव्वल खल्किन पहली दफा पैदा करना, नुईदु तो हम क्या करेंगे, दोबारा पैदा करेंगे, वादन अलैना, ये वादा हम पर है, ये हमारा वादा रहा, इन्ना कुन्ना फाइलीन, बेशक हम अपने वादे को पूरा करने वाले हैं, जरूर उस पे अमल पैरा होने वाले हैं। अल्लाह अकबर। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरी मिन बअदि ज़िक्री अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, यहाँ से इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। बदा ना क्या सीगा है? हम्म, हाँ,
فعل ماضی جمع متکلم جید باب بدأ یبدأ بدء فتح یفتح فتح کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں یاد ہے اس کا بدا نہیں ہوگا بد ان فی بدئی یا بدایا ہو سکتا ہے نہیں بدایا نہیں ہوگا اللہ عالم میرے اس کو ذہن میں نہیں آ رہا لا يحزنهم الفزع الاکبر جی یحزن کیا صیغہ ہے جی کیا کہہ رہی ہیں مضارع ہے ضمیر متصل ہے یحزن کیا صیغہ ہے یفعلوا کے وزن پہ ہے واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف حزن یحزن اس کا وہ تو امر جو ہے وہ تو اس سے بنتا ہے مضارع سے تو حزن یحزن ہے اللہ علم یہ دیکھنا پڑے گا اس کے کیا باب آتے ہیں ہو سکتا ہے دو آتے ہیں جی تو اس کا فائل کہاں ہے جی اس کے اندر ضمیر اچھا تو ہم کیا ہے ہم فائل ہے جی اصل تو یہ چیز آنی چاہیے سن کے تو سب سر ہلا لیتے ہیں جی 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 ہاں سمجھ آ گیا ترجمہ پڑھ لیا کتاب کے نیچے ترجمہ آ رہا ہے تفسیر میں موبائل میں آ رہا ہے سب سمجھ آ رہا ہے لیکن جب کرنے پہ آتے ہیں تب نہیں آتا اور افنان کہاں گھوم رہے ہو آج کل تم جی سنڈے کو آ رہے ہو تم سنڈے کو آ رہے ہو سنڈیز کو آتے ہو کیوں چل رہا ہے لڑکے آ رہے ہیں ماشاء اللہ زیادہ ہو گئے آپ نہیں آ رہے جی بھائی ہم کیا ہے مفعول ہے لا يحزنهم نہیں ان کو غمگین کرے گا الفزع الاکبر یہ کیا ہے اعراب میں کیا واقع ہو رہا ہے یہ پہلا الفزع کیا ہے ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے ہاں؟ تو اکبر پہ اعراب جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ وہ مرفوع کیوں ہے فضا مرفوع کیوں ہے جی علماء کرام ایک سکین جی فائل تو پہلے پہنچا دیا آپ لوگوں نے پہلے تو پہنچا دیا آپ لوگوں نے فائل یہاں سنوں میں ہوا ضمیر پوشیدہ کر کے جی دو فائل کیسے ہو سکتے ہیں مفعول دو ہو سکتے ہیں فائل ایک ہی ہوتا ہے تو یہ فائل ہوا نا ہاں تو یہ بولیں یہ فائل ہے
تو بھائی جب بھی صیغہ دیکھیں غائب کا صیغہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر فاعل ہوا ضمیر فاعل کی ہو، بلکہ آگے بھی آ سکتی ہے جی. ہاں تو اس وقت آپ نے نہیں بولا تھا تو نفی بھی تو نہیں کی تھی ہے. ہاں جی. ہاں لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور یہ کیا ہے؟ یہ صفت موصوف ہو کے فاعل بنے گا. چلیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. This video is optimized by Alim Online. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في منكر القدر. جو باب جو ہے وہ تقدیر کے منکر کے بارے میں پڑھ رہے تھے. میرے خیال میں شاید اس کا آخری روایت رہ چکی ہے. آخری روایت جی پڑھیں. منیب آپ پڑھیں. ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کی کس برابر. نے فرمایا؟ ابی بن قعب. ابی بن کعب. ابی بن قعب. جو پڑھنی پڑھنے. اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک. نہیں آگے والی ہے نا. میں ابن دیلمی نے فرمایا کہ میں ابی بن کعب کے پاس آیا. یہ والی روایت نہیں آپ کے پاس؟ یہی ہے. ابن الدیلمی نے سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن قعب ابی بن کعب. ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کی خدمت ابھی کا مطلب میرا باپ. صحیح خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہات ہیں، آپ کوئی حدیث بیان فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شبہات کو ختم کر دے. ابی بن قعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، اور ساتھ ہی یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو مصیبت آنے والی نہیں وہ کبھی تم پر نہیں آ سکتی. اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہوا اور تم اس طرح مر گئے تو تم جہنمیوں میں سے ہوگے. صحیح. تو بہرحال یہ ہم بات موضوعات پہ ہو چکی ہے. ایک بات جو بتانا ہے وہ یہ ہے یہاں پہ کہ کیا فرماتے ہیں جی میں کن کے پاس آیا؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. عالم صحابی ہیں، قرہ صحابہ میں سے ہیں، عالم صحابی ہیں نا ابی بن کعب. تو کہتے ہیں جی فقلت فی نفسی شیء من القدر، کہ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کوئی شبہ تھا، ایک شبہ تھا. کیا کیا میں نے گوگل کھولا اور میں نے چیک کیا، اس شبے کا حل کیا ہے. ایسا کیا میں نے، یا میں نے یہ کر لیا ہوگا کہ میں خود بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیا، یا میں کوئی یوٹیوبر کے پاس چلا گیا اس سے پوچھ لیا میں نے. نہیں، میں کس کے پاس گیا؟ ایک عالم دین کے پاس گیا اس شبے کو حل کرنے. صحیح. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ملحد جو کہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہوا، کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کی شبہات کیا ہیں؟ کہتا ہے کہ ہاں کچھ حدیثیں میں نے پڑھی تو مجھے کچھ شبہ ہے، مجھے عجیب سا لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ جی پھر میں نے گوگل کھولا. اس کی حرکتیں دیکھیں. کہہ رہے ہیں میں نے گوگل کھولا کہ اس حدیث کا جواب کیا ہے، تو ہم کیسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، شبہ پیدا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا پھر گوگل پہ آپ کو کیا ملا؟ کچھ شیعوں کی ویب سائٹس ملی اور اس پہ جو ہے وہ ان حدیثوں کا جواب تھا. میں نے کہا بس یہ مسئلہ ہے. ایک تو وہ آدھا شبہ میں مبتلا تھا، شیعوں کا جواب سمجھے وہ پورا شبہ ہو گیا، پھر وہ ملحد آہستہ آہستہ جو ملحد بن گیا. بھائی سلف صالحین کا طریقہ کار دیکھیں، جب شبہ آتا ہے نا تو علماء کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جاہلوں کے پاس نہیں جاتے، گوگل پہ نہیں جاتے، اہل البدع کے پاس نہیں جاتے، مفکرین اور موٹیویشن سپیکرز کے پاس نہیں جاتے، بلکہ علماء کے پاس جاتے. شبہ آتا ہے تو علماء کے پاس جاتے. تو کہا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیے. اچھا جی یہ شبہ کا ازالہ کیسے کیجیے؟ حدیث بتائیں. قرآن حدیث سے میرا شبہ کا ازالہ ہو جائے گا. جی
جی کوئی انٹلیکچوئل جواب دیجیے بھائی، انٹلیکچوئل کوئی عقلی جواب دیجیے، کوئی لاجک بتائے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیثوں میں اور قرآن میں کوئی لاجک نہیں؟ یہ دروازہ بند کر دیں. تو بھائی یہ بس یہاں پہ جو مختصر بات کرنی وہ یہ ہے کہ جو شبہات اگر کسی کو آ جائے نا، یعنی شبہات سے معاملہ کرنے کا طریقہ کار ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز، شبہات سے انتہائی دور رہیں، سننا نہیں. جی سنو تو صحیح، ہوتا کیا رہے ہیں، سنو نہیں، دور، بالکل دور رہیں. کیونکہ ایک شبہ ایک انسان کو آ جاتا ہے نا، یہ ایک کینسر کی طرح ہوتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دور رہیں. دوسری بات، اگر بالفرض کہیں بہت ایسے اوقات آتے ہیں بھی سن لیتا ہے انسان یا وسوسہ آ گیا، اب وہ وسوسے کو کھلا نہ چھوڑیں، سوچ رہے ہیں جی، ہاں سوچ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان تمہارے پاس آئے گا، کہے گا من خلق کذا ومن خلق کذا، اس کو کس سے پیدا کیا، اس کو کس سے پیدا کیا، یہاں تک کہ ومن خلق اللہ کو کس سے پیدا کیا. رک جانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ ورسولہ. بس واپس پڑھ لیں. صحیح. تو پہلا کیا ہے جی؟ دور رہنا. اگر بالفرض اگر آ جائے تو کیا کرنا؟ تو دور کیسے رہنا؟ آ گیا نا. نہیں، ابھی آئے گا، وہ دوسرا سٹیپ ہے. پہلے تو یہ کہ زیادہ اس کے بارے میں سوچنا، اس کو کہتے ہیں استرسال. اس کو کھلا فریلی، جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، آگے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے فلاں چیز تو بھول گئے تم، تو انسان جو ہے وہ پھر اس کو یعنی اس کو فری ہینڈ دے دیتا ہے. ہاں سوچتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوا تھا، میں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اب اس نے اس کا یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا، آپ نے گیٹ کھول دیا، اب آپ گئے، پھر آتا ہے وہ میں تو کہاں چلا گیا تھا. تو پہلے موقع پر اس کو روک دیں، آنے نہ دیں اس کو. بالفرض آ گیا، اب یہ شبہات کا دور ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کس لوگوں سے مل رہے ہیں، انفارمیشن ایج ہے، ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ اپنی بکواس کر رہے ہیں نیٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، ہر جگہ. تو کہیں نہ کہیں سے کان جہاں سے بند کرو تو وہاں سے آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے. تو کیا کریں جی؟ علماء سے پوچھیں، علماء کے پاس جائیں، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں شبہات کے معاملات میں جو ایک ہوتی ہے محکمات، ایک ہوتی ہے متشابہات. یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی دو طرح کی آیت ہیں، ایک ہے محکمات کون سی ہوتی ہیں؟ کہ جس میں کوئی دوسرا معنی لینے کا احتمال نہیں ہوتا. اقیم الصلاۃ، اس میں کوئی دوسرا معنی لینے کا احتمال ہے؟ نص، اس کو کہتے ہیں نص. یہ نص ہے اس مسئلے پر. ہاں مبین نہیں، اس کو نہیں بولتے، وہ مبہم کی مبین ہوتی ہے، یہ ہوتی نص. اس کو محکمات کہتے ہیں. بہرحال محکمات یہ محکم ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک ہوتی متشابہات، اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو اہل البدع اور اہل الرائے ہوتے ہیں نا، وہ ان متشابہات سے اپنے موقفات کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں میوزک حرام ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث نص سے ثابت ہے. کچھ ایسی ایک دو حدیث ملیں گی جو کہ اہل علم کہتے ہیں یہ متشابہ میں سے ہے. اس کو لے کے آپ محکم سے ٹکرا کے اور اپنے موقف کو ثابت کرنا، یہ ہے شبہ. تو جب بھی شبہ واقع ہو تو آپ نے محکم کو پکڑ کے رکھ لینا ہے، محکم کو پکڑنا ہے. یہ اہل البدع جتنے بھی ہوتے ہیں نا، وہ یہ بہت آپ کو امپورٹنٹ اصول بتا رہا ہوں، یہ اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو کبھی نہیں جانے دینا. آپ کہیں گے یار اس کے پاس دلیل ہے، دلیل کا مجموعہ دیکھیں. محکم کس طرف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی احادیث ثابت ہیں کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ لوگ معازف کو یعنی موسیقی کے آلات کو حلال قرار دیں گے، نام تبدیل کر دیں گے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حتی یشرب الخمر، جب تک کہ شراب پی جائے گی اور ان کے سروں پر جو ہے مغنیات یعنی گانے والیاں کھڑی ہوں گی. اور اسی طرح سورہ لقمان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یشتری لہو الحدیث کی اہل علم تفسیر صحابہ نے کی ہے. یہ لہو الحدیث جو ہے وہ موسیقی ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر اگر وہ روایت لے آتے ہیں، ایک روایت لے آتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 بچیاں جو ہیں وہ گانے گا رہی، ٹھیک ہے؟ تو ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، کیا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تم کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہا چھوڑ دو، یہ آج ہماری عید کا دن ہے،
ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے، یہ آج ہمارا عید کا دن ہے. اب یہاں اب یہ ایک نص ہے، یہ ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، مانا ٹھیک ہے. اب یہاں سے یہ زیادہ ویسے تو متشابہ نہیں ہے، یہ بھی نص ہے. یہاں پہ اصل میں آلات موسیقی نہیں بلکہ یہاں سے صرف ڈف کا ثبوت ملتا ہے. ڈف کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ بھی بچیوں سے. یہ کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آدمی ڈف بجا رہا ہے. ان زمانوں پہلے کے زمانوں میں یہ جو آلات موسیقی جو ہے نا، یہ جو ڈف وغیرہ ہے، یہ عورتوں کا فیل ہوتا تھا. یہ آج مرد بھی آ گئے بیچارے اس میں. یہ اس طرح میوزیکل انسٹرومنٹس مردوں کا کام نہیں ہوتا تھا، مرد بیٹھ کے سنتے تھے، عورتیں بجاتی تھیں. آج جو ہے وہ الٹا ہو رہا ہے. بہرحال مقصد کوئی اور لے جانا نہیں ہے، مقصد بتانا یہ ہے کہ اہل علم میں ان طرح کی احادیث سے یہ ثابت کیا ڈف، وہ بھی عید کے موقع پر یا نکاح کے موقع پر، یہاں تک کی اجازت ہے. وہ بھی صرف ڈف کی ہے، اور وہ بھی صرف بچیوں کی. اگر بچیاں یا عورتیں آپس میں کرتی ہیں تو مردوں کے لیے نہیں ہے. مرد کیسے لگیں گے ڈف بجاتے ہوئے سلمان بھائی؟ اگرچہ یہ ہاں، کیونکہ ہم اسی معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں کہ جس میں مرد ڈف بجاتے رہیں، اس لیے ہمیں مسئلہ نہیں لگتا. ورنہ یہ عورتوں والی حرکت ہے، ہم یوز ٹو ہیں اس عورتوں والے فیل کے. ٹھیک ہے. نہیں، اپنی عورتیں اگر اپنے اندر گھروں میں بیٹھ کے اس طرح اگر عید کا موقع ہے یا اس کا موقع ہے تو اہل علم اجازت دیتے ہیں. بہرحال بہتر یہ ہے کہ نہ بجایا جائے. ہاں تو ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، اس میں بھی اہل علم فرماتے ہیں بہتر یہ ہے. اچھا جی، بہرحال چلیں. اگر یہ ایک متشابہ روایت سے، جو کہ متشابہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں متشابہ روایت. اچھا، اب اس روایت کو لے لیں گے تو باقی دیگر روایت کا کیا کریں گے؟ قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اسی طرح داڑھی کاٹنے کا مسئلہ ہے، اسی طرح سود کا مسئلہ ہے، اسی طرح آپ کے بہت سارے مسائل. جتنے بھی یہ متجددین ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی اپنی فکر کو یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دے دے نا کہ بھائی دیکھیں میں تو قرآن حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، تو ہمیشہ متشابہات میں سے ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھپن ہوتا ہے نا، دلیل قرآن سے ہی دیں گے، لیکن کہاں سے دیں گے؟ متشابہ سے، اس کے پیچھے پڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ جب تو دیکھے نا کہ لوگ متشابہ میں پڑھ کے دلیلیں دے رہے ہیں تو بچ جانا، اللہ تعالیٰ نے انہی کا نام دیا، ان سے نہ سننا، ان سے بچ کے رہنا. اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم چونکہ ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں ہوتا نا، ہم کہتے ہیں جی دلیل دے دی بھائی، ریفرنس دے دیا ابو داؤد کا. جی ہاں، یہ انجینئر مرزا ہے نا، یہ اسی طرح کی حرکت کر رہا ہو، اور غامدی صاحب بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہم نام نہیں لینا چاہ رہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سب اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں جو اس طرح کے موقع، یعنی جو ایک چیز اسٹیبلشڈ ہے دین، ٹھیک ہے، ایک الگ چیز موقف ثابت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر عورت سے ہاتھ ملانا، عورت سے ہاتھ ملانے کا جواز. اب یہ سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. مطلب ایک چیز ہے کہ ہم قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، یہ کبھی ہم نے سنا نہیں ہے اس طرح کے موقف کہ سود کھانا جائز ہے اور عورت سے ہاتھ ملانا اور میوزک اور داڑھی شیو کرنا اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ ہوتا یہ متشابہات سے یہ دلیل لے رہے ہیں، اور جو اتنی جو صریح منصوص علیہ احکامات ہیں جو کہ محکمات ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جب بھی کوئی ایسے بندے سے واسطہ پڑ جائے نا آپ کا، جو دلیل دے رہا ہے آپ کو، بھائی یہ موسیقی کی یہ دلیل ہے، داڑھی کاٹنے کی یہ دلیل ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس دلیل کا جواب نہیں دیں گے. آپ کہیں گے بھائی اتنی ساری حدیثیں ہیں، اس کا میں کیا کروں؟ اس کا جواب آپ دیں، آپ اس سے جواب لیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اعف اللحا، داڑھیوں کو چھوڑ دو، میں کیا کروں اس کا بتاؤ. اس حدیث کا جواب دو، پھر میں تمہاری بات کا جواب دوں گا. پہلے تم ان تمام صریح روایات جس میں دوسرا معنی لینا پاسبل نہیں ہے، ان روایت کا جواب دو، پھر میں تمہاری روایت کا جواب دوں گا. اور اس روایت کا جواب علماء سے پوچھ لینا کہ کیا ہوگا، گوگل سے نہیں. ٹھیک ہے، وہ شبہ ڈال دیا، شبہ کا جواب پوچھ لینا. لیکن میں بتا رہا ہوں ٹیمپریریلی اگر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے تو محکمات کو ہولڈ آن کرنا ہے. بھائی یہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح شرک کے معاملات میں بھی بہت سے لوگوں نے بہت باتیں کی. غیر اللہ سے، اموات سے، مردوں سے استغاثہ کرنا، یہ جو ہے وہ کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے. آپ کے بھائی محکم یہ ہے، کوئی غیر اللہ کو پکارنا قرآن میں سینکڑوں مقامات پر ہے، شرک ہے، یہ محکم ہے. اب جو بھی میں ان کا کیسے جواب دوں جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بتائیں. ان محکم آیات اور نصوص کو میں جواب کیسے دوں؟ ان کا میں کیا کروں؟
سب سے بہترین طریقہ ہے ان لوگوں کو کے ساتھ ڈیل کرنے کا. ابھی پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان محکم آیات کا کیا کروں. دوسرا یہ جو آپ نے روایت بتائی ہے انشاءاللہ علماء سے میں پوچھ کے جواب دوں گا آپ کو اس کا کیا کرنا ہے, اس کا جواب کیا ہے, علماء نے اس کو کیسے ریکنسائل کیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں, چونکہ اس کا تعلق اگلے باب سے ہے اس لیے آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. اس کا تعلق اگلے باب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں مصورین کے بارے میں, یعنی تصویر کشی کے بارے میں, تصویر بنانے کے بارے میں, حرمت کے بارے میں. کئی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن بلائے گا جس نے تصویر بنائی کہ ڈالو اس میں روح ڈالو, نہیں ڈال سکے گا. اسی طرح نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہونا چاہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں, تو پردے پر جو ہے وہ پکچرز بنی ہوئی تھی, تو نبی علیہ السلام داخل نہیں ہوئے, غصہ ہو گئے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, جبریل کا انتظار کر رہے ہیں, جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے. وجہ پوچھنے پر بتایا کہ میں 3 وجوہات کی بنیاد پر آپ کے گھر میں داخل ہوا. پہلی وجہ کہ آپ کے گھر کے باہر ایک مجسمہ قائم ہے, ایک مجسمہ قائم ہے. دوسرا آپ کے دروازے پر تصویر ہے. تیسرا آپ کے گھر میں کتا بیٹھا ہوا ہے. 3 وجوہات کی بنیاد پر نہیں آیا. تو بہرحال مقصد یہ کہ یہ مختلف احادیث ہیں, یعنی یہ صریح ہیں, یہ محکمات ہیں کہ کیا دلالت کری کہ تصویر کشی حرام ہے. اب تصویر میں 2 طرح کی تصویر آ جاتی ہے, ایک تو ہاتھ سے کوئی پیپر پہ یا دیوار پہ ڈرا کر دینا, یہ تصویر بھی ہے, اور ایک مجسمہ قائم کرنا. دونوں چیزیں تصاویر میں, مجسمہ یعنی آئیڈل بنا دینا. ہاں ٹھیک ہے, یہ دونوں تصویر ہیں. اب ایک حدیث ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کا منع کر دیا اور کہا کہ اللہ صوبن, یعنی یہ تصویریں حرام ہیں سوائے اس کپڑے کے جس پر, یعنی جو کپڑے پر یا چادر پر تصویر بنی ہوئی ہو. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ صریح نص موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ, یعنی وہ پردے پر بھی تو تصویریں بنی ہوئی تھی نا. تو اب وہ جو دوسری طریقے کی حدیث ہے اس میں ہے یہ کہ ایسا کپڑا جس پر تصویر بنی ہوئی ہو, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا, یعنی اس طرح کی روایت ملتی ہے. تو اہل علم نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی, اور وہ یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خاص کیا ہے کہ جہاں پر مطلب یہ جو ممانعت ہے نا کہ مجسمے نہیں بنائے جائیں, تصویریں بھی نہیں بنائی جائیں, ہاں سوائے اس کپڑے کے جس پر تصویر بنائی جا سکتی ہے. تو یہ جو نبی علیہ السلام نے خاص کیا یہ ان تصویروں کے لیے ہے جو کہ ذوی الارواح نہیں ہیں, جن میں روحیں نہیں ہوتی. اہل علم نے اس کو اس طرح سے جمع کیا. کیونکہ یہ جمع کیوں کرنا پڑا, کیونکہ دیگر بہت ساری محکمات حدیث موجود ہیں جس میں ان تصاویر کی ممانعت ہے. میں آپ کو ایک سیکنڈ حدیث واضح بتا دیتا ہوں کیا ہے, اگلے باب میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ملائکہ داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں کتا ہو اور تصویر ہو, ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے سوائے اس تصویر کے جو کہ کپڑے پر ہو. یہ اگلے باب میں حدیث موجود نہیں ہے, یہ اگلے باب میں حدیث موجود نہیں, میرے پاس لکھی ہوئی ہے. یہ مسئلہ آپ کو اگلے باب میں سمجھانا تھا, لیکن چونکہ ابھی موضوع سے متعلق ہے کہ محکم اور متشابہ احادیث میں آپ کو میں بتاؤں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے آپ کو یہ بھی مسئلہ بتا دیا. تو ایک طرف محکم روایت ہے, کیا روایت ہے کہ مصورین کے لیے عذاب ہے اور یہ جو تصویر کشی کرتے ہیں. اسی طرح وہ حدیث جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے تو پردے پر تصویریں بنی, یہ محکم روایت ہے. اب ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے جس میں تصویر یا کتا ہو سوائے اس تصویر کے جو پردے پر ہو یا کپڑے پر ہو. اب یہ بظاہر تو دیگر صریح محکم احادیث کی ٹکرا رہی ہیں, تو جی تطبیق کیسے کریں. اہل علم نے فرمایا کہ یہاں پہ ان تصویروں کی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, وہ تصویریں جن میں روح نہیں ہوتی, یعنی پتھر اور نیچرل چیزوں کی. ٹھیک ہے, چرند پر یعنی چرند پرند نہیں بلکہ یہ پہاڑ اور آسمان, آبشار وغیرہ, یہ ساری, ہاں نباتات وغیرہ, تو یہ ان کی بات ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ تصویر بنانا جو ہے وہ جائز ہے, کیوں حدیث یہ ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں باقی حدیثوں کا میں کیا کروں, پہلی بات
बाकी हदीसों का मैं क्या करूं, जो मुहकम हदीसें मौजूद है उसका मैं क्या करूं, उसका जवाब दें फिर। दूसरी बात दूसरी बात चलें ये हदीस आपके लिए लेते हैं, तो आप हम ये देखें कि अहले सलफ सालिहीन ने कैसे समझी। सलफ सालिहीन ने इस रवायत को जो आप अपने लिए दलील पेश कर रहे हो उसको कैसे समझा। और इमाम नबवी की शरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने और हाफिज इब्न हजर ने यही तदबीक दी है कि यहाँ पे जो नबी अलैहिस्सलाम की मुराद है, जहाँ पे जायज का है, वो कौन सी तस्वीरें हैं जिसमें रूह नहीं है। ठीक है, तो जहां जो हदीस या जो आयत से आप दलील ले रहे हैं अपने मौकफ की, उसको हम सलफ सालिहीन के मुताबिक समझेंगे, ना कि आपकी अकल के मुताबिक। दो तरह से आपने किसी भी शुबे को डील करना है, पहले मुहकम को के साथ पकड़ के, ठीक है, और दूसरा वो जो दलील बना रहा है जिस आयत या हदीस को, उसको फहमे सलफ पर पढ़ के, उसको देख के। माइक माइक ले माइक। मेरा ये सवाल है कि ये जो मोबाइल वगैरह से जो हम या कैमरा से जो पिक्चर्स लेते हैं ये अभी जायज़ है? तस्वीरों का बाब आएगा कुछ में, इंशाल्लाह बात कर लेंगे। अभी मैंने मसले को डिस्कस नहीं किया है, मैंने तस्वीर के मसले को डिस्कस नहीं किया है, मैंने इस मसले को डिस्कस किसी और वजह से किया है। समझ में आ रहा है मैंने ये मसले को क्यों डिस्कस किया है। मैंने तस्वीर का भी हुक्म नहीं बताया, उस पर नहीं आया क्योंकि बाब अभी आया नहीं है, वो अभी आएगा बाब। ठीक है, असल में जो बात बता रहा था वो शुबहात के साथ डील कैसे करना है। पहली बात, उससे दूर रहना है हत्तल इम्कान। अगर आ जाए तो उसको फ्री नहीं छोड़ना, उसको सोचना नहीं है। और बिलफर्ज अगर वो आ जाता है और आप सुन लेते हैं तो उलमा से रुजू करना है। और चौथी बात कि मुहकमात की तरफ जो है वो उसको पकड़ के रखना है। और वो जो दलील पेश कर रहा है, पांचवी बात, वो जो दलील पेश कर रहा है उसको फहमे सलफ के मुताबिक समझना है। पांच बातें हैं शुबहात से डील करने की। ठीक है, दोहराए जरा। माइक माइक करीब करें, सबसे पहले माइक करीब करें आप। इससे पहले आपने बताया कि अगर आ जाए तो दूर रहना है उससे। आ जाए तो दूर कैसे रहेंगे। आ जाए तो ताउस पढ़ लेना है। नहीं नहीं, आ जाए क्यों, आ जाए भाई, आना ही नहीं है। पहले तो पहली बात क्या है, आने ही नहीं देना। क्यों सुनना है हर किसी को। उसके बाद अगर आ भी जाती है तो फौरन ताउस पढ़ना है, उसमें सोचना नहीं है। हाँ, और अगर जो है उसके बाद फिर जो है फिर भी शुबहात दिल में बैठ जाता है, उलमा वगैरह होता है से बहुत फिर से लोगों को, रुजू जैसे करना इनके साथ चाहिए। हुआ जी। फिर क्या करना है, उलमा वगैरह से उलमा से रुजू। पूछना है। तीसरी जी। बात, उसके बाद तीसरी बात आपने ये बताई कि हाँ चौथी बात कि जो दूसरी जो अहादीस है मुहकम उनको पकड़ के रखना है। मुहकमात। जी, उनको पकड़ के रखना मुहकम कौन सी होती है, है। जो मुहकम, क्लियर क्लियर मतलब हाँ जिसमें जिसपे दूसरा माना लेना हाँ मुमकिन ना हो, जिसमें दूसरा माना लेना मुमकिन ना हो। ओके। एक और मिसाल दूं उसकी, मुहकम और मुतशाबे की। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी, मुहकम है, कोई इसमें दूसरा माना नहीं। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम होते हो, मुतशाबे है। जो दलील लेते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो इस दूसरी वाली से लेते हैं, अल्लाह तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। हम कहते हैं ठीक है, तुमने माँ का माना फिजिकल माइयत किया है, लेकिन माँ का माना दूर से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ कि चांद मेरे साथ साथ था जब मैं चल रहा था, इसका मतलब ये तो नहीं मेरे बराबर में था। तो माँ के मुख्तलिफ मानी होते हैं। तुमने एक मुहकम नस को छोड़ के एक मुतशाबे के पीछे चल गए और अपना मौकफ साबित कर लिया, अल्लाह हर जगह है। मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हारा वाला माँ का मीनिंग ले लेते हैं कि वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, लेकिन फिर मैं और रहमान अला अर्श इस्तवा का क्या करूं, क्या करूं। तो मुहकमात को पकड़ना है। ठीक है, ये अल्लाह हर जगह है। नहीं नहीं, एक ये चौथा हो गया, पांचवा ये मसले पे अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई सवाल करे तो उसको बताना है कि मैं ये जो मुहकम आयत है इनका मैं क्या करूँ। ठीक है? हम्म, और फिर वो जो दलील देता है ना तो उसको फिर कहना है कि उलमा वगैरह से या असलाफ। हाँ सलफ ने कैसे हाँ समझा, फहमे साहबा क्या है इस रिवायत के बारे में। ठीक है, चले आगे अगला बात। क्या, हम्म, जब इसको कुछ नहीं पता तो सहाबा का मौका कैसे पता होगा।
اچھا جی، تو ابن یہ تعامل مع الشبہ یعنی شبہات کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور میں ایک ایک کر کے ان پر شبہات پیش کر رہا تھا. اچھا یہ بھی لوگ کہتے ہیں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اے ابن القیم، شبہ کو ایسے ڈیل نہ کرو، شبہ کو ایسے ٹریٹ نہ کرو کہ جیسے کہ تمہارا دل ایک سپنج ہے یعنی فوم ہے کہ جو شبہ آ رہا ہے اس کو جذب کر لو، ایبزارب کر لو، بلکہ اپنے دل کو ایک شیشے کی مانند رکھو جو بالکل وہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. یعنی ایبزارب کرنا، شیشہ ایبزارب کرتا ہے کسی چیز نہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے کیا جا رہا ہے. یعنی شبہات کو ایسے گزار دو سامنے سے جیسے کہ جا رہا ہے، ایبزارب نہ کرو. ٹھیک ہے، تو ہر شبہ کو سن کے ہاں اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، یہ نہ کرو. تنگ کر رہی ہو اس کا علاج کرو، علاج کرو، بالکل کرو. میں وہ بتایا لانگ ٹرم میں نقصان دہ ہے، اس کا بالکل علاج کرنا چاہیے. کینسر کی طرح ہے، یہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ شیخ گوگل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یعنی اس کے علاج یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب لوگوں کے پاس جائیں جو کہ جن کے پاس علم نہیں، وہ اور معاملہ خراب کر دیں گے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ یعنی 15 منٹ ہے، 10 منٹ ہے. چلیں کچھ باتیں ہو جائیں گی اگلے باب کے بارے میں. باب ما جاء فی المصورین، تصویر بنانے والوں کے بارے میں یا تصویر کشی کے والوں کے بارے میں ان کا کیا حکم ہے، کیا حکم ہے ان کا. اصل میں اس کا تعلق توحید کے ساتھ اس لیے کیونکہ اللہ ہی مصور ہے نا، اللہ ہی مصور ہے. اب کوئی شخص اپنے آپ کو مصور بنانے کی کوشش کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے اپنا یعنی اپنے آپ کو اللہ کے مشابہ ٹھہرا رہا ہے، اور یہ توحید میں نقص ہے. اسی لیے قیامت کا دن ہوگا اور جنہوں نے تصویریں بنائی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ ڈال اس میں روح، اس میں روح ڈال، یعنی میری تشبیہ اختیار کی تھی تو ڈالو اس میں روح. تو یہ جو تصویر کشی ہے نا، اور اسی وجہ سے بھی ایک اور وجہ یہ ہے کتاب التوحید ماننے کی، اور وہ یہ ہے کہ دو دروازے ہیں جس سے شرک داخل ہوتا ہے، ایک قبر اور ایک تصویر کشی. اگر میں یہ لفظ صحیح لے رہا ہوں، تصویر کشی یہی ہوتا ہے. تصویر بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ تصویر کشی کہتے ہیں. اچھا، تو تصویر کشی اور قبر پرستی، قبر، یہ دو دروازے ہیں جس سے اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہاں سے شرک داخل ہوتا ہے. کیا قوم نوح میں تصویروں سے ہی شرک داخل نہیں ہوا تھا؟ آج بھی دیکھیں آپ جیوز اور کرسچنس کیا وہ تصویروں پہ ہی شرک کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو تصویر جو ہے وہ اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو شرک کا یہ سبب ہے، اس لیے اس کو کتاب التوحید میں بھی لائے ہیں. اور اگر کوئی شخص کہے کہ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی تصویر شرک کا سبب بن سکتی ہے، یہ ہاں بن سکتی ہے، بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی انشاءاللہ میں آؤں گا کہ کس طرح کی تصویر ہے اور آج کی فوٹوگرافی وغیرہ کا کیا بنیادی سے اس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ. پہلے یہ حدیث پڑھنا ہے، پہلی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة. ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو میری مخلوق کی طرح مخلوق پیدا کرتا ہے یا خلق کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو چاہیے کہ اسے وہ کوئی چنے کا یا دانہ پیدا کرے، اور چاہیے اسے کہ وہ حبہ بھی دانے کو ہی کہتے ہیں، عموماً جو ہے وہ گیہوں کے دانے کو کہا جاتا ہے، گیہوں کا دانہ پیدا کرنا. چاہیے کہ وہ شعیرہ یعنی جوں کے دانے کو پیدا کرے، یعنی اتنی چیز کو بھی پیدا کر کے دکھائیں. یہ ایک طریقے سے ایک چیلنج ہے، اس کو کہتے ہیں امر تعجیز، الامر للتعجیز، تا عین جیم یا آگے زا یا زے، زال نہیں، ہاں عجز ہے یعنی عاجز کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے ہے کہ بناؤ یہ ذرا.
تو یہ جو ہے وہ تصویر کشی کی حرمت پر دلالت ہے. اچھا اب اس میں جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی جو تصویر کشی کرتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. ایک سوال پیدا ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم. تو پھر یہ کیا ہے؟ ہاں نہیں، کوئی تصویر بنا رہا ہے وہ شرک تو نہیں کر رہا نا، وہ ڈائریکٹ وہ کافر تو نہیں ہو جاتا. ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں بھی یہ اسم تفضیل کا صیغہ آتا ہے نا وہ اسی جنس کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہوتی ہے. ایسے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، قرآن میں کئی جگہ کہا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. ایک جگہ کہا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکتا ہے. ایک جگہ کہا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو شرک کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. اچھے کاموں سے روکنے میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جو مسجد سے روکتا ہے. اسی طرح اس طرح کے کاموں میں یعنی فسق اور فجور کے کاموں میں اور تصویر کشی کے معاملات میں اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جو تصویر کشی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. مسئلہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں بھی اسم تفضیل کا ذکر آیا ہے وہاں پہ اسی جنس کے اعتبار سے ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہاں اسی جنس کے اعتبار سے ہے، کلی اعتبار سے نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تصویر کشی سب سے بڑا ظلم ہے. علل اطلاق تو شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن تصویر کشی کے معاملات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے. جھوٹ کے معاملات میں سب سے بڑا ظلم افتراء علی اللہ ہے. چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. جی 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 پوچھیں. آواز نہیں آ رہی مجھے. آپ نے ایک ایم سی کیوز میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک طرف غیر اللہ کی جھوٹی قسم کھائی سچی قسم کھائی جائے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائی جائے، تو ان دونوں میں سے زیادہ بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ غیر اللہ کی جو بارے میں آپ نے کہا تھا کہ جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک اکبر سے بھی بڑا شرک ہے، یہ آپ نے کلاس میں بتایا تھا. اور اللہ شرک اکبر میں نے نہیں بتایا تھا. شرک میں جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک اکبر سے بھی بڑا شرک ہے. یہ کون سا شرک ہوتا ہے؟ آپ نے کہا تھا اور اللہ شرک اکبر، یہ ورڈ آپ نے یوز کیا تھا. شرک پہلی بات تو شرک اکبر سے بڑا کوئی شرک نہیں ہوتا، شرک اکبر ہی سب سے بڑا ہے. بہت بڑا شرک ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہوں. اور دوسرا میں نے کہا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے. تفصیل ہے. شرک اکبر تب ہوگا جب اس کی جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ تعظیم ہو اور اللہ جیسی تعظیم ہو. شیخ اور دوسرا آپ نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اگر جھوٹی قسم کھائی جا رہی ہے تو ان دونوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ ہاں بتایا تھا میں نے. بتایا کیا بتایا تھا؟ نہیں مجھے یاد نہیں ہے نا، میں نے شاید کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی تو اپنے کلاس والے سے پوچھا میں نے کیا بتایا تھا. شیخ کسی کو بھی نہیں پتا کسی کو نہیں پتا. کہ ان دونوں میں اگر ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو زیادہ بڑا گناہ کون سا ہوگا. اس کا مطلب پوری کلاس ہو رہی ہے، میں سب کو جو ہے وہ سب کے مارکس کاٹوں گا خواتین میں سے. دیکھا آ گئی نا آواز، آ گئی آواز کہ ہمیں پتا ہے. اچھا نماز کا وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بعد میں انشاءاللہ بات کر لیں گے. سبحان اللہ. This video is optimized by Alim Online. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. نہیں میں جنرلی پوچھ رہا ہوں، میں اسائنمنٹ تو میرے ذہن میں ہوتے بھی نہیں ہیں. اگر جی کریں گے، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا بس، میں ان کو ذرا مائک کر کے وہ میں سوچ رہا ایئر 2 روم 3. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اصول فقہ کا جو اسائنمنٹ ہے نصوص کا کہا ہے. جی نصوص سے مراد قرآن و سنہ.
آیات القرآنیہ او احادیث النبویہ. سوال کیا پہلے بتائیں گے مجھے سوال میں. نعم نعم صحیح. میں نے کہا حقیقت کی تینوں قسموں کی دو مثالیں شرعی نصوص سے واضح کریں. آپ کوئی ایگزامپل کوئی آیت لے لیں, اس میں آپ ایک اصطلاح بتائیں کہ یہاں پہ اس اصطلاح کو حقیقت شرعیہ میں استعمال کیا گیا ہے, اور یہاں پہ اس اصطلاح کو حقیقت لغویہ میں استعمال کیا گیا ہے, اور کہیں پہ آپ کو حقیقت عرفیہ مل جائے گی. مطلب ایک میں ڈھونڈ لیں, دوسری میں ڈھونڈ لیں. صرف نہیں ہوگی نا, لغویہ بھی استعمال ہوگی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. کیا نماز پڑھتے ہیں؟ یہ وہ رک جاتا ہے بیچ بیچ میں. جی نماز پڑھتے ہیں. تو پھر اس طرح آپ کو مل جائیں گے, آپ سرچ کریں مل جائے گا انشاءاللہ. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ عرفی احادیث میں پرابلم مل جائے گا. دیکھ لیں, اگر نام ملے تو بتا دیجیے گا, نہیں موجود ہے. سمپل سی بات ہے, ضروری نہیں ہے کہ سوال بنانے والے کے پاس ہر چیز کا جواب بھی ہو. ہم بھی انسان ہیں بھائی. پھر کیا مطلب اگر جواب ہو تو دیجیے گا, نہیں ہو تو بتا دیجیے گا اس سوال کا جواب نہیں ہے, آپ کا سوال غلط ہے. کبھی کبھی شاعر کا سوال بھی غلط ہوتا ہے, پھر فائدہ نہیں, پھر فائدہ نہیں ہے. تو یہ والی مثال جس کے پاس جس کے اس میں آئے گی اس کو مارکس نہیں ملیں گے نا. سمپل سی بات ہے. اور ڈھونڈنی پڑے گی نا یہ. ہاں تو آپ پوچھیں. جی بالکل بالکل, فائدہ نہیں نقصان سب کو ہو رہا ہے. الحمد للہ. تو یہ تو ہوتا ہے. دیکھیں ہاں اچھی بات ہے, آپ نے یہ بات ذکر کی, کل مجھے کلاس میں یہ بات کہنی تھی, پھر ذہن سے نکل گئی, تو آج اللہ نے آپ کے ذریعے یاد دلوا دی. ابھی حال میں ہی پڑھا تھا کہ سوال کرنا جو ہے اس ایسپیکٹ سے کم از کم, خاص کر کبھی کلاس میں کوئی چیز نہ سمجھ میں آ رہی ہو, اسپیشلی جو چیز اس وقت ڈسکس کی جا رہی ہو, ہر جگہ کی باتیں نہیں ہو رہی, جو چیز کلاس میں ڈسکس کی جا رہی ہو, پڑھی جا رہی ہو, اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو, تو آپ لازمی طور پہ اس کو ریز کیا کریں. اس میں شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے. سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا, صرف مجھے ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, بہت سو کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا, لیکن وہ یہ کیا کہیں کریج نہیں لا پاتے کہ وہ سوال کر لیں. جو چیز کلاس میں ڈسکس کی جا رہی ہے, بات کی جا رہی ہے, وہ کلیئر نہیں ہے, اس حوالے سے آپ سوال کریں. جب تک وہ چیز کلیئر نہیں ہوتی آپ استاد کو آگے نہ بڑھنے دیں. ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 مہینے پہلے وہ بات ہو گئی تھی, سب کلیئر ہو گیا تھا, اب آپ کو یاد نہیں آ رہا, تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں پوری کلاس جو ہے وہ واپس ذرا اس چیز سے ریویژن کر لے تو اچھا ہے. ایسا نہ کریں. جو چیز اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے, جو چیز اس وقت کی کلاس میں ڈسکس ہو رہی ہے, اس دن پڑھی جا رہی ہے, وہ کلیئر نہیں ہے تو آپ بار بار پوچھیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو آج کلیئر نہیں ہے تو کل کو کتاب میں جا کے واپس پڑھیں گے, ہو سکتا ہے تب بھی کلیئر نہ ہو. ایک بار کلیئر ہو جاتی ہے پھر آپ بھول جاتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. اس کا آسان حل ہے آپ تذکرہ, وہ آپ یاد آ جائے گی آپ کو. لیکن سمجھ نہیں آئی تھی وہ پھر ایک پرابلم کریٹ کرے گی. تو جب تک سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات, آپ بالکل پوچھتے رہیں, چاہے 10 بار سمجھانا پڑتا ہے, مطلب 10 بار تو محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے. اگر ایسا ہو جائے گا کہ استاد کو لگتا ہے کہ بھائی میں اس لائق ہوں ہی نہیں, اس قابل ہوئی نہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھا سکوں, تو میں معذرت کر لوں گا بھائی. سمپل سی بات ہے. نعم النسخ. بارک اللہ فیک. جی جی ایک سوال. ہوا نہیں ہے تو دیکھیں جو بھی جیسے جو کر رہے ہیں وہ آپس میں تھوڑا کوآرڈینیٹ کر لیں, ایک والنٹیئر کر دیں کہ میں کمپائل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. جس کے اندر بھی ہمت ہے, جس کو بھی اللہ توفیق دے, جو بھی اس درجے پہ آنا چاہ رہا ہے, وہ کہہ دے میں کمپائل کر رہا ہوں. اب جس سے جتنا کام ہو وہ کہہ دے میں نے اتنا کیا ہے, یہ لو بھائی آگے بھجوا دینا, نام میرا لکھ دینا کہ میں نے بھی کچھ انگلیاں کٹوا لی تھی, میرا بھی لسٹ میں نام شامل کر دیں اور ہو جائے گا. آپ باقی فکر نہ کریں دوسرا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, وہ قیام میں کھڑا ہوا نہیں کھڑا ہوا, اس کا مسئلہ نہیں ہے. جتنا آپ کے ذمہ ہو سکتا ہے, بہتر یہ ہے کہ اگر یعنی کوآرڈینیٹ یہ کر لیں کہ یہ چیپٹرز میں
کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کر لیں. دوسرا کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. نہیں آپ کا کام ہو جائے آپ دے دیں، سب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں میرے پاس یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ توفیق دی ہے، میں اپنے کام کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کر سکتی ہوں، آپ وہ بھی کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسرے کا کر کے دوسرے سے کروا کے اپنا نام لے لیں، دوسرے کسی کا آپ کر دیں اور وہ اپنا نام دے دیں، یہ تھوڑی غلط بات ہو جائے گی، تھوڑی غلط بات ہے. دوسرے کا کریں گے، میں جس نے جو کیا ہے وہ بتا دیں کہ بھائی انہوں نے یہ کیا ہے، بس کہانی ختم. کیونکہ جس نے جی جی بالکل دے دیں، جتنا جلدی ہو سکے دے دیں. آن لائن ایک وہ بھی آ گئی ہے، بولتے والنٹیئر آن لائن بھی آ گئے ہیں کہ وہ کمپائل کر دیں گے. یہ آن کیمپس والے پہلے کر دیں گے انشاءاللہ، ان کو مارکس دے دیں گے، پھر فائل آپ کو بھیج دیں گے. ٹائپ کر رہے ہیں یا ہینڈ ریٹن ہے؟ ہینڈ ریٹن ہے، تو ہینڈ ریٹن کی فائل آپ کو انشاءاللہ بھیج دیں گے، پکچرز وغیرہ. پھر آپ اس کو اس میں ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس میں اضافہ بھی کریں گے، اس کی تصحیح بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ اس کو ایک ایسے فارم میں لے آئیں گے کہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، یہ کون سی کتاب کھل گئی بھائی؟ اللہ اکبر. نعم اليوم عندنا النسخ. جناب النسخ بارک اللہ. تعريفه النسخ اللغة الإزالة والنقل. الإزالة والنقل. نعم الازالة والنقل. نسخ کا لغتاً معنی کیا ہوتا ہے؟ ازالہ کرنا. ازالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زائل کر دینے کا. آپ نے مانا زائل کر دینا کا مطلب کیا تھا؟ ختم کر دینا، ضائع کر دینا، ختم کر دینا. تو الازالہ بمعنی ضائع کر دینا یا ختم کر دینا. والنقل، نقل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاپی کرنا، موو کرنا فرام ہیئر ٹو ہیئر. تو نسخ کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل کر دینا، نقل کر دینا. نعم اصطلاحا. واصطلاحا رفع رفع حكم رفع مبتدا مضاف. رفع حكم دليل شرعية أو شيخ يعني كمان أو لفظ لفظه بدليل من الكتاب والسنة. بارك الله فيك. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدلیل من الکتاب والسنہ. رفع کا معنی آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہٹا دینا، بلند کر دینا، اٹھا دینا، اٹھا دینا. حکم جانتے ہیں، احکام تکلیفیہ بھی کہتے ہیں، وضعیہ بھی کہتے ہیں. حکم دلیل بھی جانتے ہیں، دلیل شرعی بھی آپ جانتے ہیں. دلیل شرعی یہ کیا ہوگا آپس میں؟ دلیل شرعی صفت موصوف. شرعی دلیل اور اس کا مضاف ہے حکم. شرعی دلیل کا جو حکم ہے اس کو کیا کر لینا؟ اٹھا دینا. ایک دلیل ہے اقیم الصلاۃ، اس کا حکم ایک چیز اس میں سے ثابت ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. ایک ہے دلیل شرعی اقیم الصلاۃ، آیت ہے مثال کے طور پہ. اب اس کا ایک تقاضا ہے، ایک مقتضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ہم سے کیا چاہا ہے؟ وہ چاہے کہ ہم نماز پڑھیں. نسخ میں ایک معنی کیا ہو سکتا ہے، یعنی ایک اس میں کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ دلیل شرعی کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جائے، وہ رفع ہو جائے. دوسرا او لفظ ہی، یا پھر اس کا کیا ہو جائے؟ اس کا لفظ بھی رفع ہو جائے. نسخ میں ایک ممکن کیا ہے کہ جو دلیل شرعی ہے اس کا جو حکم ہے وہ اٹھا لیا جائے، وہ ختم ہو جائے. اور دوسرا آپشن کیا ہے کہ اس کے الفاظ بھی اٹھا لیے جائیں، اس کے الفاظ بھی ختم ہو جائے. کیسے ہوں گے؟ بدلیل من الکتاب والسنہ. کتاب و سنت سے کوئی دلیل آئے گی تو یہ کام ہو سکتا ہے. نسخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نسخ کا مطلب ہوتا ہے اس کانٹیکس میں شریعت کے کسی حکم کو ختم کر دینا. پہلے ثابت تھا، پھر اب عمل نہیں ہوگا اس پہ. اب اس میں تین طریقے ہوتے ہیں، وہ شیخ صاحب آگے ذکر کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ اور جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی. شرعی دلیل کے حکم کو ختم کر دینا یا اس کے الفاظ کو ختم کر دینا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ بدلیل من الکتاب والسنہ. کتاب و سنت کی جو ہے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. اب تھوڑا سا نیچے آ جائیں، بلکہ ایک کام کریں پہلے اس میں اس کی ایک لائن سی چلتے ہیں. یہاں تک یہ تعریف واضح ہے. رفع حکم دلیل شرعی
شرعی دلیل کے حکم کو اٹھا لینا، او لفظ ہی یا اس کے الفاظ کو اٹھا لینا. کیسے؟ بدلیل من الکتابی والسنہ، کتاب و سنت کی کوئی دلیل ہوگی تب یہ کام ہو سکتا ہے، مرضی سے نہیں ہو سکتا. اچھا اسی پیج کے اینڈ پہ آ جائیں تو اس میں شیخ صاحب کہہ رہے ہیں والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ نسخ جو ہے وہ عقلی طور پہ بھی جو ہے وہ ثابت ہے کہ یہ جائز ہے، ہو سکتا ہے، اور شرعن شرعی طور پہ بھی یہ واقع ہوتا ہے. یعنی نسخ ہو سکتا ہے، اس کی شریعت تو دلالت کرتی ہی ہے، لیکن عقلی طور پہ بھی جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، معقول ہے کہ ایک شریعت میں جو ہے کچھ معاملات نسخ کیے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عقلی طور پہ کس طرح آتا ہے اس کی شیخ صاحب نے بتایا، کیونکہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جیسے چاہے کرے. اللہ پہلے کچھ اور حکم دے دے، بعد میں کچھ اور حکم دے دے، اور چونکہ وہ ذات حکیم ہے تو وہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکمت پر مبنی ہوگا. تو پہلے والا حکم جو ہے وہ پہلے والی سچویشن کے حساب سے ہوگا، بعد والا حکم جو ہے وہ بعد والی سچویشن کے حساب سے ہوگا. تو اس اعتبار سے بالکل سمجھ میں آتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو الگ حکم دیا جاتا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو الگ حکم دیا جاتا ہے. تو اس طرح انسانوں میں بھی جب تکور آتا ہے، یا ایک انسان میں جب ایمان کے اعتبار سے تبدیلی آتی ہے، جب شریعت نازل ہو رہی تھی تو احکامات اس وقت جو معاملات تھے، لوگوں کے احوال تھے، اس میں بھی تبدیلی آئی. تو عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں بالکل ممکن ہے کہ پہلے کچھ اور معاملات آ رہے ہوں، پھر آہستہ آہستہ کچھ اور آ جائیں. اب جیسے کچھ سچویشنز تھیں اس وقت، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ پہلے ہی اگر نازل ہو جاتا کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، تو ہم نہ کر پاتے. تو اس اعتبار سے پہلے معاملہ کچھ اور تھا، بعد میں آہستہ آہستہ جب ایمان مضبوط ہوتا گیا تو وہ اس اعتبار سے احکامات میں جو ہے وہ تبدیلی آ گئی. پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور رکھا تھا، پھر کچھ اور کر دیا. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے عقلاً. ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے شرعاً. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سوری. عقلاً جو ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شریعت میں شارع پہلے ایک حکم دے، بعد میں اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دے دے، پاسبل ہے، معقول ہے. ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ شرعاً. اما نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ اما وقوعہ شرعاً، یہ پڑھ لیں آپ. جی پیج 52 پہ. وأما وقوعه شرعا فالأدلة منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. شرع دلیل کیا ہوگی کہ نسخ جو ہے وہ شریعت میں واقع ہوتا ہے؟ اس کی پہلی دلیل شیخ صاحب نے کہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ما ننسخ، ہم نہیں نسخ کرتے، من آیت کوئی آیت، کسی بھی آیت میں سے، او ننسها اور نہیں بلاتے، مگر یہ کہ نأتی بخیر منها، مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلها یا پھر اس کے جیسی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نسخ ہوتا ہے، آیت کا نسخ ہو سکتا ہے، ہم آپ کو بھلا بھی سکتے ہیں، وہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کمپنسیٹ کر دیتے ہیں یا اس سے بہتر چیز کی طرف یا اسی کی جیسی چیز کی طرف. دوسری الثانی قوله تعالی، قوله تعالى الآن خفف الله عنكم. آل آنا ہے یا الآنا ہے؟ یہاں تو الآن لکھا ہوا ہے. الآنا ہونا چاہیے، آل آنا میں تو سوال بن جاتا ہے. الآن بارک اللہ فیک، الآن خفف اللہ عنکم. الآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب. خففا تخفیف سے ہلکا کر دیا، اللہ عنکم اللہ نے تم سے اب تخفیف کر دیا. اب تخفیف کر دیا کا مطلب کیا ہے کہ پہلے حکم کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور آ گیا. اسی طرح فالآن باشروہن، اب کیا کرو؟ ان سے مباشرت کرو. تو یہ الآن کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے کہ پہلے کا حکم کچھ اور تھا، اس میں کچھ تغییر آ گئی. فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. نص سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اور نص سے اور کیا مراد ہو سکتی ہے؟ بالکل واضح بات ہے. یہ الآن کا ورڈ جو ہے یہ نص ہے اس بات پر کہ اس سے آپ کوئی اور مراد لے ہی نہیں سکتے. الآن اب ہو گیا، جب اب ہو گیا تو پیچھے کچھ اور تھا. تو یہ ورڈ جو ہے یہ آیات جو ہیں نص ہے اس بارے میں کہ تغییر الحکم السابق. حکم السابق کا مطلب حکم پچھلا حکم، اس میں کیا ہو گئی ہے؟ تغییر ہو گئی ہے. کوئی آپ کو کہتا ہے اب بیٹھ جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ کو اجازت نہیں تھی بیٹھنے کی، اب بیٹھ جاؤ. تو پچھلا حکم سے اب تبدیلی آ گئی. تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے وضاحت کرتی ہے. جی الثالث. شیخ یہ حدیث لکھی ہوئی. نعم. قوله صلی اللہ علیہ وسلم كنت نہیتکم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. قوله صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں کیا کرتا تھا؟ تمہیں منع کرتا تھا. فزوروها، اب کیا کرو؟ زیارت کرو.
فہذا نص فی نسخ النہی عن زیارت القبور، یہ بھی کیا ہے حدیث بالکل واضح ہے کس اعتبار سے کہ پہلے معاملہ کچھ اور تھا پھر کچھ اور ہو گیا ہے. تو شرعی طور پہ یہ چیز ثابت ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک معاملہ پہلے الگ ہو، اس کے بعد اس حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم آ جائے جائے. اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ما یمتنع نسخہ او ما یمتنع نسخہ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت میں جن کا نسخ ممکن نہیں ہے. میرے خیال میں غالباً اس کو معروف ہی پڑھ لیں کیونکہ یہ باب جو ہے وہ لازم کا ہوتا ہے. ما یمتنع نسخہ، وہ جس کا نسخ جو ہے وہ ممنوع ہے. جی کنتو نہیتکم، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حدیث جیسے آپ نے ایک اور جگہ بھی پڑھی ہے، کہاں بھی پڑھی ہے؟ عمدۃ الاحکام میں بھی ہے. بس حدیث سنا تو عمدۃ الاحکام میں. یہ حدیث آپ نے اصول الحدیث سے بھی پڑھی ہے. کنتو نہیتکم، میں کیا کرتا تھا؟ نہا ینہا، منع کرتا تھا. نہیتو، میں منع کرتا تھا. کس کو منع کرتا تھا؟ کم، تم کو. کس چیز سے؟ عن زیارت القبور، زیارت کو تو آپ کرتے ہیں، زارو یزورو، زیارت قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا. پھر کیا کرو؟ زوروہا، اب ان کی زیارت کرو. کتاب التوحید میں بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں واللہ اعلم. پہلے کیوں منع کیا تھا وہ آپ کو بتائیں گے کتاب التوحید والے. بتا دیا انہوں نے؟ نہیں میں نہیں بتا رہا، میں کیوں بتاؤں، میرا کام نہیں ہے بتانا. فی الحال ما یمتنع نسخ، وہ احکامات یا وہ چیزیں جن کا نسخ نہیں ہو سکتا. اس میں شیخ صاحب پہلی چیز بتا رہے ہیں الاخبار. خبر کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہوتا ہے حکم. اگر آپ کیا تو کلام جو ہے خبری ہوتا ہے اور انشائی ہوتا ہے. خبر میں ایسی بات جس کو سچ اور جھوٹ کہا. جب شارع کسی چیز کے بارے میں خبر دیتا ہے، اب اگر شارع اس خبر کو کینسل کر کے دوسری خبر دے دے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے غلط بات تھی. میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ باہر جو ہے وہ دن ہو رہا ہے، پھر میں کہتا ہوں نہیں باہر رات ہو رہی ہے. تو کیا یا تو پہلی بات صحیح ہے دوسری بات صحیح ہے. جب ایک چیز کے بارے میں انفارم کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کہا جائے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنا عرصہ؟ 950 سال دعوت دی. پھر دوسری آیت آ جائے نہیں پہلے والی آیت کینسل ہے، 1000 سال دعوت دی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پہلے والی بات میں کچھ ایشو تھا یا دوسری. تو چونکہ یہ چیز شریعت میں شارع کے کلام میں ممکن نہیں ہے، اس لیے اخبار میں جہاں پہ شریعت ہمیں کوئی خبریں دے رہی ہیں اس میں نسخ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہے کہ شارع نے کبھی جہاں پہ خبر دی ہے کسی حوالے سے تو اس میں نسخ نہیں ہوتا. دوسری چیز دیکھیں اور کس چیز میں نسخ نہیں ہوتا؟ الاحکام. پیج نمبر 53 پہ پوائنٹ نمبر 2 ہے الاحکام، وہ احکام کون سے؟ التی تکون مصلحتا، جو کیا ہو؟ مصلحت والے ہو، فائدہ مند ہو. کب فائدہ مند ہو؟ فی کل زمان و مکان، وہ چیزیں جو فائدہ مند ہو ہر جگہ اور ہر وقت میں ان کا نسخ نہیں ہوتا. مثال کیا دی شیخ صاحب نے؟ توحیدی، جیسے کہ توحید کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا، کبھی کہے گا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو پھر کہہ دے گا نہیں ایک کی نہیں کرو زیادہ کی کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اسی طرح اصول الایمانی و اصول العباداتی و مکارم الاخلاقی، پہلے کہتے ہیں کہ ماں باپ کو جو ہے ماں باپ کے ساتھ تمیز سے پیش آؤ، پھر کہتے ہیں نہیں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ. ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ معاملات جس میں ہر زمانے میں ہر جگہ پہ ہر وقت جو ہے خیر ہے اس میں جو ہے نسخ نہیں ہوتا. اور اسی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بیچ میں لکھا ہوا ہے وَكَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ، اس کی فورتھ لائن بنتی ہے، پوائنٹ نمبر 2 کی فورتھ لائن بنتی ہے لا يُمْكِنُ نسخ النہی اما ہوا قبیح. قبیح کا مطلب کیا تھا؟ برا. اس چیز کا بھی نسخ نہیں ہو سکتا جو کہ ہمیشہ فی کل زمان و مکان قبیح تھی. جو چیز قبیح ہوگی شارع نے اس سے کیا کیا ہوگا؟ منع کیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب شارع کہہ دے گا کہ اب اس قبیح چیز کو بھی کرنے لگو، ایسا نہیں ہوگا. ایک چیز چلتی آ رہی ہوگی ایک الگ بات ہے، شارع نے اس کو تدریجاً منع کیا ہوگا، لیکن شارع کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ایک چیز بری تھی پہلے کہا تھا اس کو چھوڑ دو، کہہ دے گا نہیں اب کر لو، ایسا نہیں ہوگا. تو شیخ صاحب نے کیا کہا؟ کچھ احکامات کچھ شریعت کی چیزیں ایسی ہیں جو شارع سے ہمیں ثابت ہوتی ہیں، قرآن و سنت میں ہمیں ملتی ہیں، جس میں نسخ ممکن نہیں ہوتا. دو چیزیں شیخ صاحب نے کیا ذکر کی؟ ایک وہ معاملہ جو کہ خبر ہے، شریعت نے کسی چیز کے بارے میں خبر دی ہے، اگر شریعت نے کسی چیز کے بارے میں خبر دی ہے اس میں نسخ نہیں ہوتا. دوسری چیز وہ معاملات جو ہمیشہ کے لیے یا تو فائدہ مند ہو یا پھر ہمیشہ کے لیے نقصان دہ ہو، اس میں جو ہے وہ نسخ نہیں ہوتا. صحیح کلیئر ہے جی؟ اخبار کنفرم بات نہیں ہوگی، ریپلیسمنٹ اخبار کنفرم بات ہوگی. اخبار جو ہے شریعت کسی چیز کے بارے میں ہمیں کوئی خبر دیتی ہے کہ ایسا معاملہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ایسا نہیں ہوگا کہ اب تھوڑے دنوں بعد وہ پاسٹ کے معاملے میں چینج آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. شارع نے ایک بات بتا دیا اس میں اب چینج نہیں آئے گا. صحیح.
اس کے بعد کہہ رہے ہیں شروط النسخ، نسخ کی کچھ شرائط ہوں گی، کچھ کنڈیشنز ہوں گی. جی بھائی پہلی والی کیا ہے؟ تعذر الجمع بين الدليلين. جی کیا مطلب ہے اس کا؟ تعذر تعذر، تعذر الجمع تعذر الجمع بین الدلیلین، دو دلیلوں کے درمیان تعذر، دو دلیلوں کے درمیان کیا نہیں ہو کیا نہ ہو رہا ہو؟ جمع نہ ہو رہا ہو. تعذر مطلب امکان نہ ہو، پاسبل نہ ہو. جمع کرنا دو دلیلوں کے درمیان اگر پاسبل نہ ہو، یہ پہلی دلیل ہے، پہلی شرط ہے. نسخ کی طرف ہم کب جائیں گے؟ نسخ کی طرف ہم جائیں گے جب کہ دو دلیلوں کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہو. جمع کرنا کی کیوں بات آ رہی ہے؟ ایک دلیل کچھ کہہ رہی ہے، دوسری دلیل کچھ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی کانٹیکس میں ہم دیکھیں گے نا کہ کوئی ناسخ ہوگی، کوئی منسوخ ہوگی. ٹھیک ہے، اگر دونوں دلیل مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقیموا الصلاۃ، دوسری جگہ پہ کہہ رہے ہیں آتوا الزکاۃ، کیا ان میں کوئی کانٹرڈکشن ہے کہ ہم نسخ کی بات کریں؟ نہیں ہے. جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہے تو نسخ کی طرف جائیں گے. نسخ کی طرف کب جایا جاتا ہے؟ جب دو ادلہ ایسے آ رہے ہو کہ ان میں بیک وقت ایک ساتھ لگ رہا ہے بھائی کس طرح اس میں ان کو کمبائن کیسے کیا جائے، ایک کچھ کہہ رہا ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک ہی مسئلے میں ایک ہی بارے میں. مثال کے طور پہ کون سی ایگزامپل ہے؟ جیسے کسی شخص کو ملتے ہیں کہ ابھی جو حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت سے منع کر رہے ہیں، دوسری حدیث ملتی ہے اس میں کہہ رہے ہیں قبروں کی زیارت کریں. اب کیا ہے، نہ کریں یا کریں؟ تو اب کیا کیا جائے گا؟ پہلے کوشش کی جائے گی ان کو آپس میں کسی طرح جمع کیا جائے، تطبیق کی جائے آپس میں کہ دونوں پہ ایک ساتھ عمل ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا صرف تبھی جو ہے وہ نسخ کی طرف جایا جا سکتا ہے. اگر دو دلیلوں کے درمیان جمع کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہے کہ دونوں دلیلوں میں ایسا سینس بنا دیا جائے کہ دونوں پہ عمل کیا جا سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نسخ نہیں ہوگا، پہلے تطبیق جائے. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ، اگر کسی بھی طرح جمع کرنا دونوں میں ممکن ہے، فَلَا نَسْخَ، تو پھر نسخ نہیں ہو سکتا. لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا، کیونکہ دونوں پہ عمل کرنا جو ہے امکان ممکن ہے، پاسبل ہے. ٹھیک ہے، جیسے صدقے والی انہوں نے آیت ذکر کی کہ ایک جگہ پہ کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ بات کرنی ہے تو کیا کرو؟ صدقہ کرو. دوسری جگہ پہ نہیں کرنا. تو اب ان میں کہیں نہ کہیں کانٹرڈکشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جب کانٹرڈکشن ظاہری طور پہ لگ رہا ہے تو پھر نسخ کی بات آئے گی نا. تو نسخ کرنے سے پہلے کیا چیک کرنا پڑے گا کہ کیا کوئی ایسا امکان ہے، کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ دونوں پہ ایک ساتھ عمل کیا جا سکے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کھڑو کے پانی پینے سے، اور علی رضی اللہ عنہ ایک فیل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، وہ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں. اب کیا ہے؟ کانٹرڈکشن ہے. تو پہلے چیک کیا جائے گا کہ کیا ان دونوں ادلہ کو کسی ایسے طریقے سے کمبائن کیا جا سکتا ہے کہ دونوں پہ عمل کیا جا سکے. اگر وہ طریقہ موجود ہوگا تو پھر نسخ کی طرف نہیں جایا جائے. تو پہلی شرط کیا ہوگی نسخ کی طرف جانے کی؟ کہ دونوں میں جمع کرنا ممکن نہ ہو. دوسری دلیل کیا ہے جی؟ دوسری شرط کیا ہے؟ سوری کس کا؟ نہیں، یہ کتاب کھڑے معاملات حل کرنے کی نہیں ہے، وہ فقہ کا کام ہے. جی جناب. العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك ويعلم ذلك إما بالنص أو بخير الصحابي بخبر أو بخبر صحابي أو بالتاريخ. بارک اللہ فیک. نسخ ثابت کرنے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ العلم بتأخر الناسخ. علم ہو، کس چیز کا علم ہو؟ ناسخ کے تأخر کا. تأخر مطلب دیر سے آنا، متأخر ہو وہ. ٹھیک ہے، بعد میں آ رہا ہو. جو ناسخ ہوگا یعنی جو پچھلے حکم کو ختم کر رہا ہے، ہمیں کسی طرح پتہ چل سکے، ہمیں علم ہو سکے کہ یہ جو ہے دیر سے آیا ہے. اب یہ اس کا دیر سے آنا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ وَيُعْلَمُ ذَلِكَ، اس کے بارے میں علم ہوتا ہے کیسے؟ اما بالنص، یا پھر تو نص سے. قرآن و سنت میں کوئی بات آ جاتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے. جیسے الآنا، الآنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک حکم پہلے کا تھا، ایک حکم بعد کا ہے، تو تأخر ثابت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا کہ میں پہلے منع کرتا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں، اس سے بھی تأخر ثابت ہو گیا کہ پہلے کی بات الگ تھی اب کی بات الگ ہے. او بخبر صحابی، یا پھر صحابی خود بتا دیں گے کہ پہلے الگ معاملہ تھا بعد میں الگ معاملہ تھا. او بالتاریخی، یا پھر ہمیں تاریخ پتہ چل جائے گی. کبھی صحابی کہیں گے کہ یہ معاملہ بدر کا تھا، دوسرا معاملہ حنین کا تھا، فرق آ گیا، بدر الگ ٹائم پہ ہوئی تھی، حنین الگ ٹائم پہ ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں یہ معاملہ ہجرت سے پہلے کا تھا، یہ معاملہ ہجرت کے بعد تھا. ایک صحابی ایمان ہی بعد میں لائے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی چیز آبزرو کی تھی، اور ایک صحابی ان کے ایمان لانے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی. تو تاریخ کا علم ہو جائے گا. صحیح.
تو دوسری کنڈیشن کیا ہے نص ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ جو بعد یعنی ایک حکم جس کو ہم ناسخ کنسیڈر کریں وہ ٹائم کے اعتبار سے بعد میں آیا ہو. اب یہ بات یا قرآن و سنت سے خود پتہ چل جاتی ہے یا صحابی کے قول سے پتہ چل جاتی ہے یا پھر اگر ہمیں تاریخ کا پتہ ہو کہ کون سا معاملہ کب ہوا تھا تو اس سے پتہ چل جاتی ہے. جیسے کہ شیخ صاحب نے اگزامپل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من الناس, پہلے میں نے اجازت دی تھی متعہ کرنے کی, لیکن وان اللہ قد حرم ذلك الى یوم القیامہ, اب اللہ نے کیا کر دیا ہے اس کو قیامت تک حرام کر دیا ہے. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں پہلے اجازت تھی اب منع ہو گیا, تو تاخر ثابت ہو گیا کہ پہلے کا حکم الگ تھا بعد کا حکم الگ ہے. خبر صحابی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمنا, پہلے جو قرآن میں نازل ہوا تھا وہ کیا نازل ہوا تھا کہ رضاعت ثابت ہوگی 10 کے بعد, 10 بار بچہ جو ہے اپنی ماں کے علاوہ اگر کسی اور کا دودھ پیتا ہے تو جو ہے رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا. ثم کیا ہوا نسخنا بخمس معلومات, پھر اس کو ختم کر دیا گیا اور اب کس چیز سے ثابت ہو رہی ہے 5 سے. ٹھیک ہے, تو صحابیہ نے خود بتا دیا کہ پہلے یہ معاملہ تھا اب یہ معاملہ ہے, تو صحابیہ کے اس سے پتا لگا یعلم بالتاریخ الان خفف اللہ عنکم, الان جو ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک بعد کا تھا ایک پہلے کا تھا, یہ تو خیر نص سے بھی پتا چل جاتا ہے. ادروائز جو شیخ صاحب نے کہا کسی معاملے میں پتا چل جائے کہ قبل الہجرہ تھا اور دوسرا بعد کا ہے بعد الہجرہ ہے تو اس سے ثابت ہو جائے گا. تیسری کنڈیشن کیا ہے ثبوت ثبوت الناسخ ثبوت ثبوت الناسخ ناسخ, ناسخ جو دلیل ہے وہ ثابت ہونی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث ضعیف ہو, ایسا نہ ہو, ثابت ہو صحیح ہو, قرآن کی آیت ہو یا سنت جو ہے وہ صحیح ہو. وہ آگے پیچھے کر لیں, ناسخ دلیل جو ہے وہ ثابت ہو. اصل میں اس میں جو ایک شیخ صاحب نے ڈیٹیل ڈسکس کی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, وہ اپنے اصول الحدیث میں ایک چیز پڑھی میں اس کو ویسے بتا رہا ہوں. ثبوت الناسخ, ایک بات تو یہ ہو کہ ناسخ جو ہے وہ ثابت ہو صحیح طریقے سے. اگر وہ حدیث ہی ضعیف ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ متأخر ہے نہیں ہے, فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا بولتے ہیں پہلی شرط کیا تھی کہ وہ تعذر میں جمع نہیں ہو سکتا, جمع نہیں بھی ہو سکتا ان دونوں میں, متأخر بھی ہے, لیکن اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس پہ عمل بات ختم ہو گئی, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا, اس کو ناسخ نہیں مانا جا سکتا. اس میں جمہور نے جو ہے وہ ایک شرط اور کیا لگائی ہے کہ جو ناسخ ہو وہ منسوخ سے زیادہ اقوا ہو یا اس کے برابر ہو. اب یہ جو اس میں ایک خیر اس اختلاف میں ہم نہیں جا رہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی متواتر ہو, قرآن چونکہ متواتر ہے اس لیے خبر واحد سے جو ہے وہ نص نہیں ہو سکتا, لیکن اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ایک پرابلم ہے کیونکہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ متواتر ثابت نہیں ہیں, خبر واحد سے ثابت ہیں, لیکن چونکہ وہ صحیح اس سے ثابت ہے تو وہ اس پہ عمل کیا جائے گا. جیسے نماز کدھر پڑھی جا رہی تھی مدینہ میں, بیت المقدس کی طرف, کتنے صحابیوں نے آ کے بتایا, ایک نے آ کے بتایا کہ اب بات چینج ہو گئی ہے تو انہوں نے چینج کر دی, تو خبر واحد تھی لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا. تو اگر خبر واحد بھی صحیح ہو, کوئی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن حدیث ثابت ہے کہ بعد میں کوئی اور حکم آ گیا تھا تو اس سے ناسخ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے, اس کے لیے ضروری نام زیادہ قریب. 3 کنڈیشنز, ایک یہ نسخ کے لیے, نسخ ثابت کرنے کے لیے 3 کنڈیشنز ہونی چاہیے. ایک یہ کہ دونوں میں جمع کرنا ممکن نہ ہو, کیونکہ اگر جمع کرنا ممکن ہے تو پھر نسخ کی طرف نہیں جایا جائے گا. ہم نہیں کہیں گے, ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم, کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ منسوخ ہے, اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو جمع ممکن ہو تو پہلے جمع کریں. دوسری بات یہ کہ جو ناسخ ہے دونوں میں سے ایک معاملہ جو ہے بعد کا ہے جو جس پہ عمل کرنا ہے اور ایک کو چھوڑنا ہے, تو جو بعد کا ہے اس کا بعد میں ہونا ثابت ہو کہ وہ متأخر تھا. اب یہ ثابت کیسے ہوگا, یا تو نص خود وضاحت کر دے گی یا پھر صحابی بتا دیں گے, یا پھر اگر ہمیں تاریخ کا ڈیٹس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز پہلے آئی تھی کون سی چیز بعد میں آئی تھی, تو اس سے جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. جی بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم نہیں, جمع اس کے بعد نسخ ہو, نہیں نسخ ہے. راج مرجو کے بعد نسخ نہیں ہو سکتا بھائی, راج مرجو کے بہت سارے طریقے, بہت سارے اس کے کرائٹیریا ہیں, تو کسی نہ کسی کرائٹیریا سے تو کوئی نہ کوئی راج مرجو ہو جائے گا, پھر نسخ کی بات ہی نہیں آئے گی. نسخ پہلے اس کو کلیریفائی کر دے گا کہ نسخ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. راج مرجو میں تو 50 سے اوپر کرائٹیرین ہے, تو وہ ہر ایک کو کلیریفائی کر کر کے اگر نسخ ہو سکتا ہے تو پہلے نسخ کر دیا جائے گا, نہیں ہو سکتا پھر راج مرجو کی طرف جایا جائے گا. توقف بالکل آخر میں, لیکن اب توقف ہوتا نہیں ہے, پریکٹیکلی توقف اب ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں کہ 1400 سال سے جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات. توقف نسبتاً ہوتا ہے, نسبتاً کا مطلب میں اگر پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے تو میں توقف اختیار کر لوں گا جب تک کہ مجھے کسی اور سے بات پتہ چل نہیں جاتی. ٹھیک ہے, لیکن نسبتاً ہی ہوتا ہے, علماء یہ کہتے ہیں کہ نسبتاً ہوتا ہے, ایسا کوئی معاملہ ہوگا نہیں کہ ہم کہیں گے 14, یا کوئی ایسا معاملہ ہو مثال کے طور پہ کہ قیامت کے قرب کا ہو, اس میں جمع کرنا ممکن نہ ہو رہا,
سمجھ نہیں آ رہا ہو کیسے، تو پھر کہیں گے کہ پھر ویٹ کر لیں گے، جب ہوگا تو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. صحیح. شیخ صاحب کہہ رہے فلا ينسخ المتواتر، لیکن شیخ صاحب نے خود کہا فلا ينسخ. دیکھیں میں کلمات پڑھ لیتا ہوں، اس کی تفصیل میں ادھر ہے. اشترط جمہور ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا له. جمہور نے جو ہے وہ کیا شرط رکھی ہے کہ ناسخ جو ہے وہ زیادہ قوی ہو یا اس کے برابر کا ہو. فلا ينسخ المتواتر عندهم. عندهم کا مطلب ان کے نزدیک. جب شیخ صاحب نے کہہ دیا ان کے نزدیک تو شیخ صاحب نے اپنا اوپینین تھوڑا سا بتا دیا کہ میرا یہ موقف نہیں ہے. صحیح. آگے خود کہہ رہے ہیں والارجح، زیادہ راجح بات کیا ہے، انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى او مماثلا. نہیں ہوتا ضروری. ٹھیک ہے جی. کیونکہ دیکھیں قرآن تو متواتر ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن احادیث کا جو اکثریت جو ہے احادیث کی وہ متواتر ثابت نہیں ہے. متواتر لفظاً تو اور بہت کم ہے، متواتر معنن پھر بھی تھوڑا زیادہ ہے، لفظاً تو اور بہت کم ہے. اکثریت جو احادیث کی ہے وہ احاد سے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ کنڈیشن نہیں لگائی جاتی. اور جیسے دلیل میں نے آپ کو جو بتایا کہ ایک صحابی نے بھی آ کے کہا تو انہوں نے نہیں کہا کہ جب تک اتنے سارے لوگ آ کے نہیں بتائیں گے تو ہم مانیں گے نہیں. تو اگر صحیح بندہ آ کے بتا رہا ہے، ایک بندہ بھی ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی. نعم. اب شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں اقسام النسخ، کہ نسخ جو ہے وہ شریعت میں کس کس طرح کا ہوتا ہے. جی. الاول الأول ما نسخ ما حكم نسخ نسخ إيه مجهول يا شيخ. مجهول ما نسخ حكمه بقي وبقي لفظه. لفظه. بس ما نسخ حكمه وبقي لفظه. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ حکم جو ہے نسخ ہو جاتا ہے لیکن اس کے الفاظ باقی رہتے ہیں. آیت باقی ہے، اس آیت کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا لیکن آیت موجود ہوگی. شیخ صاحب نے اگزامپل کیا تھی آیتا المصابرہ، جو صبر کرنے والی جو دو آیات ہیں جو سورہ انفال کی ہیں. ایکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر تم میں کتنے ہو 20 ہوں تو وہ کتنوں پہ غالب ہیں 200 200 پر، یعنی 10 کے ریشو کے حساب سے غلبہ ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کیا کر دیا، خفف اللہ عنکم، اور اب کیا ہے 100 صابرۃ تو یغلبوا 200. کیا ریلیشن ہو گیا؟ ڈوئل کا ہو گیا، کہ ایک تمہارا جو ہے وہ 2 پر بھاری ہے. لیکن پیچھے والی آیت کیا ہے، لفظاً موجود ہے قرآن میں، اس کا لفظ باقی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا. اس کی ایک اور ایگزامپل کون سی ہے؟ الوصیہ للوالدین. سورہ بقرہ میں قصاص کی آیت کے بعد کیا ہے؟ قصاص کی آیت کے بعد والدین کے لیے وصیت کون سی آیت میں ہے؟ آپ اس بتائیں ایک سیکنڈ، کیا آیت ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت للوالدین. تو والدین کے لیے وہاں پہ وصیت کا ذکر ہے، لیکن جب میراث کی آیات نازل ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب جو ہے وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. اگر ایک شخص ورثاء کی لسٹ میں آ چکا ہے، مثال پیرنٹس ہیں، ورثاء ہیں، ایک شخص کی موت ہوتی ہے، اس کا مال جو ہے وہ اس کے والدین میں تقسیم کیا جائے گا، ان کا شرعی حق ہے. جس کا شرعی حق ہو گیا اب اس کو وصیت نہیں کی جا سکتی. وصیت کیا ہوتی ہے کہ اپنے مال کا جو میکسیمم 1/3 ہے اس کے حوالے سے انسان کہہ دے کہ میرے مال کو، اس 1/3 مال کو یا اس سے کم کے مال کو جو ہے اس طرح لوگوں میں دے دیا جائے. تو یہ جن لوگوں کے بارے میں وصیت کرے گا اب اس میں والدین نہیں آ سکتے، کیونکہ والدین کو وراثت کا حق معین ان کا ہو چکا ہے. تو وہ آیت پہ اب کیا ہے، عمل نہیں ہوگا، والدین کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن آیت باقی ہے. تو نسخ حکمہ، حکم اس کا منسوخ ہے، وبقی لفظہ، لفظ جو ہے وہ باقی ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے، نیچے دیکھیں حکمت شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وحکمت نسخ الحکم دون اللفظ. مل گیا جی؟ وحکمت نسخ الحکم دون اللفظ، یہ کہ اس کا حکم نسخ ہو گیا لیکن لفظ باقی ہے. اس کی حکمت کیا ہے، بقاء ثواب التلاوہ، تلاوت کا ثواب باقی ہے. ابھی ہم پڑھتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف پہ جو ہے 10 سیکھنی ہے. وتذکیر الامۃ بحکمت النسخ، امت کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی پہلے کیا معاملہ تھا. پہلے اگر 10 تھے تو وہ 100 کے مقابلے میں کھڑے ہونا تھا ان کو. یہ ایک جو پیچھے آیت گزری ہے کہ 200 جو 20 ہیں وہ 200 پہ بھاری ہوں گے، اس سے علماء نے ایک قاعدہ بھی نقل کیا ہے. وہ نقل کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس آیت کے کانٹیکس میں کیا چل رہا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تم تیاری کرو ان کے خلاف جتنی تمہاری قوت ہو، یعنی قوت کے اعتبار سے تم تیاری کرو. تو اس میں علماء نے کرائٹیریا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ کم از کم پہلے کیا تھا کہ تم اگر ان کے 1/10 بھی ہو تب بھی تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے.
لیکن اب کیا کر دیا, اب چونکہ ایمان کمزور ہے اس لیے تمہیں کم از کم ان کا ہاف ہونا پڑے گا. الان خفف اللہ عنکم, صحابہ کے دور کی تو ہے, لیکن اس میں بتا دیا نا حنین میں جو معاملہ ہوا, بدر میں ایسا معاملہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا, کیونکہ جب مسلمان بڑھتے گئے تو جب بڑھ گئے تو اس لسٹ میں بہت سارے لوگ آ گئے, جب بہت سارے لوگ آ گئے تو اب اس میں وہ صرف گنے چنے تو نہیں تھے. تو اس اعتبار سے, اور پھر آگے اس حکم نے تو اب باقی دنیا تک رہنا ہے, تو وہ تخفیف جو کر دی گئی, خیر نہ کریں آپ ایمان کمزور کیا, لیکن تخفیف جو کر دی گئی تو اب آپ کم از کم جو ہے وہ ہاف کی کوانٹٹی میں ہوں گے, تب وہ شرط پوری ہوگی. پہلے اگر آپ 1/10 بھی ہوتے تو بھی وہ شرط پوری ہو جاتی. جو بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے, اور صرف انہوں نے کوانٹٹی پہ نہیں کہا, انہوں نے ہر چیز پہ پھر کہا ہے, کیپیسٹی کے اعتبار سے, اس اعتبار سے کم از کم ہاف بھی ہو تب بھی. اگر ہاف سے کم ہے, اگر آپ ہو جاتا ہے تو آپ واپس آ جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, یا آپ نہیں جاتے کوئی حرج نہیں ہے. خیر اللہ عالم, اس کی پھر تفصیل ایک الگ بات ہے. پوائنٹ بینگ کہ امت کو یہ یاد دلانا کہ بھائی پہلے کچھ معاملات تھوڑے سخت بھی آئے تھے اور تم پر تخفیف کر دی گئی کہ تم سے اور کم کر دیے گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلی قسم ہو گئی نسخی, کہ منسوخ کا یعنی حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت جو ہے اس کے الفاظ جو ہیں وہ باقی ہیں. دوسری پاسبلٹی کیا ہے جی؟ نیچے اس پیج کے لاسٹ لائن پہ الثانی, الثاني ما نسخ لفظه وبقي بقیہ, وبقي ہاں, حكمه. ما نسخ لفظه وبقی حکمه, کیا مطلب؟ لفظ تو منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے. ٹھیک ہے, نہیں کلمات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے لیکن اس کا حکم آپ کو ملے گا. کیسے؟ مثال دی شیخ صاحب نے آیات الرجمی, رجم کی آیت. عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے آیت الرجم نازل کی گئی تھی, اور بعض روایات میں وہ پوری آیت بھی مذکور ہے کہ کیا آیت تھی, اس کی خیر ایک الگ بات ہے, لیکن آیت ذکر کی گئی تھی, قرآن میں نازل کی گئی تھی. اس اعتبار سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھا بھی, ہم نے اس کو سمجھا بھی, ہم نے اس کو حفظ بھی کیا, اور ہم نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم بھی کیا, ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا. لیکن اب جو ہے آپ کو قرآن میں آیت نہیں ملے گی, حکم باقی ہے. حکم کیوں باقی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے بھی کیا ہے. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, مجھے ڈر ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں میں سے, کہنے والے میں سے ایک شخص کہے گا کہ ہمیں تو قرآن میں رجم نہیں ملتا, قرآن میں رجم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عمر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ یاد رکھو کہ ہم نے کیا ہے. رجم جو ہے وہ قرآن میں ثابت تھا, آیت ثابت تھی. آیت جو ہے لفظاً منسوخ ہے لیکن حکماً جو ہے باقی ہے. کیسے پتہ چلا باقی ہے؟ عمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اس کو بھیجو, رجم کرو. ٹھیک ہے, اور صحابہ نے ان کے بعد کیا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, صحابہ کا اجماع ہے. تو اجماع بھی جو ہے ایک دلیل ہے. منسوخ مطلب اب وہ لفظ ختم کر دیا گیا نا, ازالہ ہو گیا ان کا, ختم ہو گئے. قرآن ما ننسخ من آیت, آیت منسوخ ہو گئی, لیکن کس اعتبار سے منسوخ ہوئی؟ حکم باقی ہے, تلاوت منسوخ ہے. اب کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اگر وہ میں آیت پڑھتا ہوں تو مجھے ہر کلمے پہ 10 نیکیاں ملیں گی. نہیں, آپ کسی مصحف میں اٹھائیں گے آپ کو وہ آیت نہیں ملے گی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیت تو ہمیں حدیث سے ملی ہے اس کو مصحف میں شامل کر دو, نہیں ہوگا ایسا. مصحف فکسڈ ہے, ٹھیک ہے, کہیں پہ نہیں ایڈ کر سکتے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے وہ اب قرآن کا حصہ لفظی طور پہ نہیں ہے. حکم اس کا اب تک باقی ہے, شریعت میں چلا آ رہا ہے, اور اس حکم کی ہمیں تائید کہاں سے مل جاتی ہے؟ سنت سے مل جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ کرو. جی, اس کی حکمت دیکھیں, حکمت شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ اس طریقے کی حکمت کیا ہے. وہ حکمت پیج 55 پہ دیکھیں, سیکنڈ جو پیراگراف چل رہا ہے, حکمت نسخ اللفظی دون الحکمی, کہ لفظ منسوخ کر دیا جائے لیکن اس کا حکم منسوخ نہ کیا جائے, حکم باقی رہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اختبار الامتی فی العمل بما لا یجدون لفظه فی القرآن. اختبار الامہ, اختبار کیا تھا؟ آزمائش, ٹیسٹ ہے امت کا. کس چیز میں ٹیسٹ ہے؟ کہ اس چیز پر عمل کرنا ہے جس کے لفظ کو وہ قرآن میں نہیں پاتے. ایک طریقے سے سنت کی جو ہے وہ اہمیت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن پہ بغیر سنت کے عمل ممکن نہیں ہے. وَتَحْقِيقِ إِيمَانِهِمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ تعالیٰ, اور اس چیز پہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر ان کے ایمان کی تحقیق کرنا. یعنی کیا کرنا کہ ایک مسلمان کو جو ہے, یعنی قرآن میں ہی چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول,
تو اگر تمہارا ایمان سچا ہے تو تم رسول کی اطاعت کرو گے، اور یہ آزمائش ہے تمہارے لیے کہ چاہے تمہیں قرآن میں لفظ نہیں دکھ رہا لیکن پھر بھی رجم کرو گے. کیوں رجم کرو گے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ٹھیک ہے جی. عکس حال الیہود الذین حاولوا کتم نص الرجم فی التوراۃ، اور یہود کا جو حال اس کا اپوزٹ تھا، ان کی کتاب میں موجود بھی تھا نص، رجم موجود بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے کہ رجم نہیں کیا جائے. مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ہماری کتاب میں لفظاً موجود نہیں ہے، پھر بھی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی ہیں اور ان کی بات کو صحابہ نے اس پہ. یہ انسان کے لیے ٹیسٹ کس طرح ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان سنت کی طرف جا بھی رہا یا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ کس کا طریقہ تھا؟ اللہ کا نا. اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ ہمیں کہے کہ میں نے حکم دیا ہے، اب حکم تمہیں لفظ میں نے اٹھا لیا ہے، پھر بھی عمل کرنا ہے تمہیں. تو اس میں انسان کی آزمائش ہے. ہوگا بھائی کیوں اٹھا لیا؟ اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے. حکمت سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، سبمٹ تو کرنا ہے. تو وہ سبمٹ اگر کوئی کر پا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو ہوگا بھائی اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرو کہ کیوں سبمٹ نہیں کر پا رہے. ہر حکم قرآن میں تو موجود نہیں ہے نا، ہر حکم قرآن میں موجود نہیں ہے. آپ فجر کی نماز صبح کے ٹائم پہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں موجود ہے. بہت سارے معاملات ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک معاملہ ہے کہ قرآن میں پہلے لفظ موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے الفاظ ہٹا دیے، سنت میں ثابت ہے، تاکہ تم سنت کی طرف بھی ٹرن کرتے رہو. ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ اس طرح ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ما ننسخ من آیۃ او ننسھا، کبھی بھلا دی جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آ رہی، یاد نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ پہلے کچھ تھا لیکن اب یاد نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ نے ختم کرا دیا. ایک جیسے مشہور واقعہ بھی ہے، غالباً مجھے صحیح طرح اس کا یاد نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کا پوچھا کہ لوگوں نے کچھ معاملہ اسی طرح یہ جو شب قدر کا معاملہ ہے، لیلۃ القدر بھلا دی گئی. ٹھیک ہے. اس طرح ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا. کبھی یہ ہوا کہ ختم کر دیا، منع کر دیا. جب منع کر دیا تو اس کو مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے پتا کہ کون سی آیت قرآن کا حصہ ہے کون سی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، صحابہ کو یاد کروایا، صحابہ کو بتایا کہاں کہاں پہ کون سی آیت کو رکھنا ہے. یہ بھی صحابہ نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ یہ صورت پہلے آئے گی، یہ صورت بعد میں آئے گی، یہ آیت پہلے آئے گی، یہ آیت بعد میں آئے گی. نازل ساری ایک ساتھ تو نہیں ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے اس کو محفوظ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اب یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. صحابہ نے کہا نہیں ہے قرآن کا حصہ. الثالث، تیسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جی جناب. الثالث یہ شیخ یہ ما نسخ ما نسخ حکمہ ولفظہ. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ حکم بھی ختم ہے اور لفظ بھی ختم ہے، لفظ بھی اب موجود نہیں ہے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث گزری کہ پہلے جو ہے آیت تھی 10 رضاعت کے اعتبار سے، پھر 5 والی آ گئی، 10 والی آیت بھی آپ کو نہیں ملے گی قرآن میں، اور اب اس پہ عمل بھی نہیں ہوگا. ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا دیا. یہ صحابہ کی سچائی تھی. نہ بتاتے کیا ہو جاتا؟ وہ نہ ذکر کرتے، ایک حکم ختم ہو گیا، کیا ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ ان کی سچائی ہے کہ جو معاملہ ختم بھی ہو رہا ہے وہ بھی آگے بتا رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پہ تھوڑا سا کیا کر رہے ہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے معاملے میں جھوٹے ہوتے تو یہ آیات ذکر نہ کرتے، لیکن یہ بھی ذکر کی. کیوں؟ اپنی سچائی ایک امانت ہے. تو اسی طرح دین ایک امانت ہے. صحابہ نے پورا کے پورا بتا دیا، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا کہ ایک بات پہلے آئی تھی اب اس پہ عمل نہیں کرنا، وہ بھی بتا دی. کیوں بتا دی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کس طریقے سے پتہ چلے کہ پہلے حکم الگ تھا، بعد میں حکم الگ ہو گیا، کہیں پہ کمی آ گئی، کہیں پہ کسی اعتبار سے تمہیں ظاہری طور پہ مشکل لگ رہا ہے. تو یہ انسان کا ٹیسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ صاحب بتاتے ہیں کہ نسخ جو ہے وہ قرآن کا قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کا نسخ کر دے. قرآن کی آیت کا نسخ سنت سے بھی ہو سکتا ہے، سنت کا نسخ قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، اور سنت کا نسخ سنت سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے معاملات چل سکتے ہیں. حکمت کیا ہے نسخ کے پیچھے؟ بس یہ ایک 4 پوائنٹ دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کی رات ختم کرتے ہیں. حکمت النسخ لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا. حکمت النسخ، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نسخ کی متعدد جو ہیں وہ حکم ہیں. ان میں سے بعض شیخ صاحب نے کیا ذکر کی؟ مراعات مصالح العباد. مراعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رعایت دینا، لحاظ کرنا. کس چیز کا؟ مصالح، مصلح فائدے کی چیزیں، عباد بندوں کے فائدوں کا لحاظ کرنا. کیسے؟ بتشریع ما ہوا انفع لهم فی دینہم و دنیاہم. اس چیز کی طرف جو کہ ان کے لیے کیا ہے؟ انفع، زیادہ فائدہ مند ہے ان کی دین میں بھی اور ان کے دنیا میں بھی. پہلے حکم تھا اس سے زیادہ آسان، پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر 5 آ گئے، ثواب 50 کا ہی ہے، تو زیادہ آسان، زیادہ انفع یہ ہے. التطور فی التشریع حتی یبلغ الکلام. تشریع شریعت سازی کرنا، لیجسلیٹ کرنا، حکم دینا. شارع حکم دیتا ہے، شریعت بناتا ہے اس کو.
التطور، تطور کس کو کہتے ہیں؟ تطور، تطور ترقی، جیسے ایوولوشن کے لیے بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، ارتقاء، جی تطور بلند ہونا، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو بلندی آ رہی ہے، کوئی چیز بہتر ہو رہی ہے. تو تشریع میں تطور ظاہر کرنا حتی یبلغ الکمال، یہاں تک کہ وہ اپنے کمال تک پہنچ جائے. پہلے حکم الگ تھا، جیسے شراب کا معاملہ ہے، اگر انسان کہے کہ شراب میں عیب ہے تو پھر شراب شریعت میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک عرصہ گزرا ہے کہ شراب کو شریعت نے ٹالریٹ کیا ہے، کہ ایک معاملہ چلا آ رہا ہے، شریعت نے اس کو جانے دیا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف اسٹیپس لیے اور ایک ٹائم پہ آ کے اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیا. تو یہ تطور ظاہر ہوتا ہے نسخ کے معاملات میں، کہ شریعت نے پہلے معاملات کو الگ طریقے سے لیا، اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا گیا، معاملات سمجھ میں آتے گئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ اینڈ تک بھی جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر واپس نہیں کروائی. کیوں نہیں کروائی؟ کہا کہ یہ لوگ ابھی اس درجے کے نہیں ہیں، یعنی ان کا ایمان اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر پائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس اعتبار سے بہتری آتی گئی، شارع نے جو ہے وہ اس اعتبار سے اس چیز کو بڑھاتا گیا حتی یبلغ الکمال، یہاں تک کہ وہ شریعت جو ہے اپنے کمال تک پہنچ گئی. تیسری حکمت کیا ہے؟ اختبار المکلفین. کیا مطلب؟ مکلفین کا کیا ہے؟ آزمائش ہے. کس طرح آزمائش ہے؟ باستعدادہم، استعداد کا مطلب ہوتا ہے تیار رہنا، تہیو، تیار ہو کس چیز کے لیے؟ لقبول التحول من حکم الی آخر. تحول کس کو کہتے ہیں؟ چینج کو. اس میں کون سی دعا ہے تحول کے قریب قریب کلمات؟ تحول، تبدیلی، چینج کے اعتبار سے کوئی دعا آپ کو یاد آ رہی؟ حول ولا قوت بھی ہے بالکل. اور جب بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا کہیں؟ علینا ولا علینا، ٹھیک ہے، تبدیل کر دے، صحیح. اور اسی طرح جو وہ ہے، کون سی دعا ہوتی ہے؟ استسقاء، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کیا ہے کہ حول الردا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کے ساتھ. تو تحولی من حکم الی الاخر، کہ بندوں کا ٹیسٹ کس طرح ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار پاڑتے ہیں کہ شریعت نے پہلے ایک حکم دیا، پھر شارع نے اسی حکم کی جگہ دوسرا حکم دے دیا، ورضاہم بذالک، کہ وہ اس چیز پر راضی بھی ہوں، کہ وہ راضی ہیں یا نہیں ہے. اگر کیونکہ پہلا حکم کس کا تھا؟ رب کا تھا. جب پہلا حکم رب کا تھا اس پہ راضی ہو سکتے تو دوسرا حکم کس کا ہے؟ وہ بھی رب کا ہے، اس پہ بھی تمہیں راضی ہونا ہے. کیونکہ کسی کے لوگوں کا یار پہلا والا حکم زیادہ اچھا تھا، دوسرا والا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا. بالکل ان کا ایشو تھا. جب یہود کا میجر ایشو کیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ دوسرے نبی نے آنا ہے، لیکن یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہو رہی کہ اس لینیج سے کیوں آ گیا ہے. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے وہ رب کے حکم کے ساتھ راضی نہیں ہے، رب کے فیصلے کے ساتھ راضی نہیں ہے. چوتھا معاملہ کیا ہے؟ اختبار المکلفین. مکلفین کا ایک اور طریقے سے ٹیسٹ کیا ہے؟ بقیامہم بوظیفۃ الشکر اذا کان الناسخ الی اخف. مکلفین کا کیا ٹیسٹ ہے ایک طریقے سے کہ اگر جو منسوخ ہے وہ مشکل تھا اور ناسخ آسان ہے تو کیا وہ اس پہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اگر منسوخ جو ہے وہ آسان تھا اور ناسخ جو ہے مشکل ہے تو کیا وہ اس پہ صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ دونوں ممکن ہے، پہلے آسان تھا بعد میں مشکل آ گیا، پہلے مشکل تھا بعد میں آسان آ گیا. اگر بعد میں آسان آ رہا ہے تو کیا مکلفین جو ہے وہ اس پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اگر بعد میں مشکل لگ رہا ہے تو کیا اس پہ صبر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بقیامہم، ان کا کھڑا ہونا، قائم ہونا، بوظیفہ بما یجب علیہم، جو ان پر واجب ہے شکر میں سے. جب رب کی کوئی نعمت ملے گی اس پہ شکر کرنا واجب ہے، جب رب کی طرف سے کوئی آزمائش لگتی ہے تو اس پہ صبر کرنا واجب ہے. وظیفہ نعم واجب، جو ان کے اوپر عمل واجب ہے. قرآن کیسے منسوخ ہو سکتا ہے؟ یہ پورا چیپٹر اس حوالے سے ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ کچھ منسوخ ہو سکتی ہیں، یعنی ان پہ حکم جو ہے ان پہ عمل نہیں ہوگا، کچھ آیات ایسی ہوں گی. اسی لیے یہ جو بات ذکر کی جاتی ہے کہ ایک بھی آیت تمہیں پتا ہو تو اس کو پہنچاؤ، بالکل پہنچاؤ، لیکن اس کا فہم اگر پتا ہو تو. یہ نہیں کہ کوئی منسوخ آیت آپ ذکر کر رہے ہیں آگے والے کو اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ صحیح بات ہے. تو صحیح معاملات پتہ ہونے چاہیے. مطلب جو آیت نازل ہوئی وہ تبدیل کی گئی، کیا مطلب؟ یہ کہ اس کا حکم کبھی اللہ کے حکم سے ختم کر دیا گیا، کبھی اس کی تلاوت کو بھی ختم کر دیا گیا. یعنی حدیث میں ہے، معذرت آپ کا یہ سوال شیخ، یعنی حدیث میں ہے کون سی بات؟ اللہ تعالیٰ نے خود منسوخ کا جب حکم باقی ہے پھر نسخ، منسوخ کا حکم نہیں باقی رہا، منسوخ کی تلاوت باقی رہی. قرآن کا نص سنت سے کیسے؟ یہ شیخ صاحب نے بھی ایگزامپل کہا ہے کہ قرآن کی سنت سے جو ہے وہ نص کی شیخ کو بھی ایگزامپل نہیں ملی. اگر آپ کو مل جائے تو آپ دیکھ لیں، لیکن تھیوریٹیکلی جو ہے پاسبل ہے کہ اگر قرآن جیسے مثال کے طور پہ وہ حکم جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، شیخ صاحب نے ذکر کیا کوئی مثال ان کو صحیح ملی نہیں ہے تو، لیکن تھیوریٹیکلی پاسبل ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت ہو اور سنت جو ہے کہہ دیتی ہے کہ اب اس پہ جو ہے عمل نہیں ہوگا
تو بالکل جو ہے ایسی بات ہوگی جیسے آیت الرجم ہے، پہلے قرآن کا حصہ تھی اب قرآن کا حصہ نہیں ہے، کیسے پتا چلا؟ سنت سے پتا چلا۔ یہ تو بہت ساری مثالوں سے واضح ہے۔ اس چیز کی مثال بہت ہے کہ پہلے حکم آسان تھا، بعد میں جو ہے نا بتدریج اس کو مشکل، یعنی کہ جو ایمان کے لیول کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ دوسری طرف جو وائس ورثہ ہے، یہ یعنی جیسے آپ نے ابھی جنگی حنین پہلے آسان یا پہلے مشکل؟ پہلے شراب کے حوالے سے معاملہ تھا، بتدریج اس کو پھر بعد میں حرام ہو گئی۔ آسان کر دیا، کہیں پہ مشکل کی طرف کر میں دیا۔ یہ کہہ رہا جیسے بات ہے بھائی اب دیکھیں نا، الآن خفف اللہ عنکم، یہ ایک اعتبار سے مشکل میں بھی ہو گیا۔ کیوں مشکل ہے؟ وہاں پہ کیا ہے، ایک جو ہے وہ 10 پہ بھاری تھا، یہ بھاری کس طرح ہوتا تھا؟ ہماری مرضی سے ہوتا تھا، رب کے حکم سے ہوتا تھا، رب کی مدد ہوتی تھی، فرشتہ کے مدد کرتے تھے۔ اب بتا دیا کہ نہیں، اتنا نہیں ملے گا، تو اس اعتبار سے بہت سارے احکامات میں یہ ملے گا کہ وہ پہلا والا پوائنٹ۔ اب ایک سیکنڈ آفر، مکلف سے مراد جو شخص جس پر تکلیف ہے، یعنی شریعت نے اس کو رسپانسبل ٹھہرایا ہے، اس سے سوال جواب ہے۔ جو ہم نے تکلیف کے جو ٹاپک پڑھا تھا اس میں مکلف کا ورڈ جو ہے وہاں پہ آیا تھا، تو آپ وہاں پہ بھی اور سی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ میں رجم والی بات پوچھ رہی تھی کہ قرآن میں بلایا ہونا ہو لیکن حدیث میں تو آیا نا؟ جی حدیث میں آیا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلے جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے قرآن کی آیت تھی جس کو ہم نے پڑھا تھا، اب وہ آیت قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آیت جو ہے وہ حکمن جو ہے وہ منسوخ ہے، کہ اب وہ قرآن کی آیت نہیں رہی۔ عفواً، ہاں لفظاً، معذرت، عفواً، قرآن کی وہ آیت جو ہے لفظاً منسوخ ہے، کہ اب وہ قرآن کی آیت آپ کو لفظی طور پہ قرآن میں نہیں ملے گی، لیکن حکمن جو ہے جاری ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور قائم بھی کیا، صحابہ نے بھی اس میں عمل کیا۔ لماذا نمر سرعن لا نمر سرعن، یہ ہم صحیح طریقے سے چل رہے ہیں انشاءاللہ، اسی طرح کرنا تھا۔ جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، جو چیزیں ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، باقی کچھ چیزیں آپ جیسے بیچ میں جو شیخ صاحب نے ادلہ ذکر کی ہیں، احادیث آیات، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وقت بھی کم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وقت میں بھی ہم تھوڑا سا ٹائٹ ہیں، اور جیسے جیسے کلاسیں گزری ہیں اور ٹائٹ ہو رہے ہیں، آپ کا سب مان لیتا ہوں۔ حکمت النسخ، جی بالکل آ سکتے ہیں۔ مراعات مصالح العباد، عباد کے بندوں کی مصلحتوں کا خیال کرنا، ان کا لحاظ کرنا۔ کس طرح؟ اس چیز کو نافذ کرنا، اس چیز کو لیگلائز کرنا، اس چیز کا حکم دینا جو کہ بندوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، ان کی دنیا کے اعتبار سے بھی اور ان کی آخرت کے اعتبار سے۔ تو یہ جو ہے کہ اس چیز کی طرف لے آنا ان کو جو کہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ساری جو بھی معاملہ نسخ کا ہو رہا ہے وہ ان کو اسی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ 10 رضاعات، 10 رضاعت مشکل ہیں یا 5 مشکل ہیں؟ 10 مشکل ہیں، 5 ریلیٹیولی آسان ہے، تو فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح آخرت کا بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی کنت نہیتکم عن زیارت القبور الآن فزوروها، اور وہ زیارت کی بھی وجہ بتا دی کیوں زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، آخرت کی تمہیں یاد دلاتی ہے۔ اگر منع ہوتا کہ نہیں قبروں کی طرف نہیں جانا، تو پھر وہ آخرت کی یاد ہمیں دوسرے طریقے سے، یہاں سے ایک طریقہ ہمارے لیے بند ہو جاتا، لیکن وہ الحمدللہ کھل گیا، تو ہماری آخرت جو ہے اس اعتبار سے بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ قبر کے پاس جائیں، آپ کو یاد آئے گا کہ مجھے بھی ایک دن یہاں پہ آنا ہے، آج نہیں تو کل، اور اس سے انسان کو ایمان میں ایک تقویت ملتی ہے انشاءاللہ۔ کون سی؟ سورہ وہ سورہ نساء میں نہیں ہے؟ اچھا 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 اچھا، اس کا ہاں ہسبینڈ مرد ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں بھی ہے کہ جو فاحشہ کے ساتھ آتی ہے اس کو جو ہے گھر میں روکے رکھو، تو وہ بھی جی اس میں بھی ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اب اللہ نے جو ہے وہ راستہ دکھا دیا اور پھر یہ حکم بتا دیا۔ جی اس طرح بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ نہیں وہ کب سے